العالم کا دوسرا مفعول مانے یا مضاف مانے، جو بھی ہے. کنتم تکتمون، جو تم چھپایا کرتے تھے، یہ ترجمہ کرے، یا کنتم فعل ناقص اور تکتمون اس کی خبر کے طور پر آیا کہ تم جس کو چھپاتے ہو، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ماضی استمراری کے ساتھ کرے. کنتم فعل ناقص اور تکتمون پورا جملہ اس کی خبر ہے. قتم یکتم میں نے چھپانا ہوتا ہے. ایک لفظ قتم یکتم ہے، بھید یا راز وغیرہ کوئی چیز دل میں چھپانا ہے. فعل حال سے بھی کر سکتے ہیں، مستقبل سے بھی کر سکتے ہیں. کیا ابدا یبدی کے میں نے ظاہر کرنا تو یہ مظاہرے آیا ہے نا، تبدیبونا تھا نا اصل میں، تو تبدیبونا بنے گا. اور قتم یکتم کے چھپانے کے معنی عموماً کوئی سینے میں راز وغیرہ چھپانے کے لیے آتا ہے. ممکن ہے مثلاً اس نے وہ کپڑا چھپا دیا، سوئی چھپا دی، اس کے لیے بھی شاید یہ استعمال ہوتا ہو، لیکن اس کے لیے اور لفظ بھی ہے. یہ بہرحال پوشیدہ رکھنا، چھپانا. قتم یکتم مصدر کتمان ہوتا ہے اس کا. نہیں، وہ تو لفظ ہی اور ہے، تقیہ وہ لفظ اور ہے. یہ کتمان اس کا مصدر ہوتا ہے، راز چھپانا. خاص طور پر راز کے لیے یہ زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے، سینے میں دماغ میں کوئی چیز چھپا رکھنا. وَإِذْ قُلْنَا، اور پھر یاد کرو، اس کا ہم نے دیکھا کہ اذکر اس سے پہلے فعل معطوف کے لیے مانا جاتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہ ہم نے کہا. قَالَ يَقُولُ، تو آپ جانتے ہیں اس کی گردان کے جو غالباً اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو آ رہا ہے قَالَ يَقُولُ، قَالَ کی گردان، اور پھر قُل تو بنتا ہے پانچویں صیغے سے، قاف واو لام مادے سے، یہ اس کی گردانیں ہوتی ہیں. اس کی تو بکثرت صیغے آئیں گے نا. اذ قلنا للملائکۃ، جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا. سارے فرشتے ہو اس لیے اللہ آیا ہے، کوئی خاص فرشتے ذہن میں ہو کہنے سننے والے کہ وہ کیا، تو جنس کے لیے دار معلوم ہوتا ہے کہ تمام فرشتوں سے کہا. ال کی وجہ سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. سجدہ یسجد سے فعل امر بنے گا اسجدوا، لیکن ملائکہ چونکہ لے کی وجہ سے تے کی دیر ہوئی ہے، اس لیے یہ پڑھیں گے تسجدوا. کہتے ہیں کہ بعض میں تسجدوا بھی کوئی قرات، لیکن اس صورت میں تے کا تو اعراب خراب ہو جائے گا. وہ کچھ ایسی طرح سے بھی بعض دفعہ قاری پڑھتے ہیں کہ ملائکۃ اسجدوا، اختلاف کر لیتے ہیں دونوں حرکتوں کا. تو اسجدوا، تم سجدہ کرو. سجدہ یسجدوا لے آدم، آدم کو. سجدہ کے بعد لام کا صلہ آتا ہے کسی کو سجدہ کرنا. مثلاً آپ کہیں گے سجدہ للہ، یوں نہیں کہیں گے سجدہ اللہ، ورنہ مفعول تو یوں ہونا چاہیے تھا نا. تو اس کے ساتھ صلہ یا پرپوزیشن لے کا ضرور استعمال ہوتا ہے. اسجدوا لے آدم، لے کے باوجود آدم غیر منصرف ہے. فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا. سجدوا کا فاعل جو ضمیر ہم ہے وہ ملائکہ کے لیے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. یہ الا استثناء کا ہے، اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ استثناء منقطع ہے. ایک آپ نے استثناء کی دو قسم منقطع اور متصل پڑھی تھی. کہ متصل وہ ہوتا ہے کہ جو مستثنیٰ کیا جا رہا ہے وہ مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے. جیسے آپ کہیں جاء القوم الا زیدن. دوسرے وہ غیر جنس سے ہو، اس کی جنس سے لو تو اسے منقطع کہتے ہیں. یہ دونوں صورتوں میں نسب میں آتا ہے. پھر وہ پہلے جملے کی اور کرتے ہیں، منفی نہ ہو، استفہام نہ ہو وغیرہ، وہ اور بات. یہاں تو وہ پورا ہے جملہ. اس لیے اللہ ابلیس صاحب میں ظاہراً گنجائشیں دونوں ہیں کہ یہ مستثنیٰ منقطع ہو یا متصل ہو، کیونکہ صرف اس کی وجہ سے تو نہیں معلوم ہو سکتا اس کی نسب. نسب تو آئی، نسب تو اگر اس جنس میں سے بھی ہوتا تب بھی تھا. اگر تو اس طرح سے ہوتا نا جیسے کہتے ہیں جاء القوم الا حمارا، لوگ آئے مگر ایک گدھا نہ آیا، تو وہ تو پتہ چل جاتا. تو یہاں اللہ ابلیس کے لفظ سے نہیں پتہ چلتا، وہ معنی پہ غور کرتے ہوئے تو قرآن میں آیا کان من الجن، فرشتوں میں سے نہیں تھا. اس لیے کہا بعض گرامر والوں نے کہ یہ مستثنیٰ منقطع ہے،
اور منقطع تو بہرحال نسب میں آتا ہے. بعد نے کہا نہیں وہ فرشتے میں تھا. ایک بات تو یہ وہ مسئلہ تو الگ ہے. دوسرا رہ گیا کہ لفظ ابلیس کے معنی کیا ہے. یہاں الا ابلیسا نسب ہے زبر کے ساتھ, ابلیسن تو نہیں آیا. اس سے معلوم تو ہوگا کہ یہ لفظ غیر منصرف ہے. اگر منصرف ہوتا تو ہوتا فسجدوا الا ابلیسن, تو غیر منصرف ہے. اب غیر منصرف کی وجہ کیا ہے؟ بعد نے کہا جی یہ غیر عربی لفظ ہے, اجمیت ہے, اور چونکہ معرفہ بھی ہو گیا, علم بن گیا, اس لیے غیر منصرف ہے. لیکن بعض گرامر والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ غیر عربی لفظ نہیں ہے, عربی لفظ ہے. ابلاسا یبلس جو کہ ورب قرآن میں استعمال ہوا ہے ابلاسن, اس سے نکلا ہے. ابلاسا یبلس کے معنی ہوتے ہیں مایوس اور نا امید ہو جانا. یوم یبلس المجرمون, ساری امیدیں ٹوٹ جانا. تو اس لحاظ سے ابلیس کا اس سے تعلق ہے. پھر اس میں بڑی گرامر والوں نے بات کیا, وہ کہتا ہے کہ ابلاسا یبلس سے اس وزن سے عربی میں کوئی لفظ نہیں آتا, کسی نے لکھ دیا اس وزن کا کوئی لفظ نہیں. دوسرا آیا تو گرامر والا, اس نے کہا ایک یہ نہیں 4 اور لفظ دے لو, یہ بھی عربی میں ہوتے ہیں اسی وزن سے. وہ آپس کی ان کی بحث ہوتی ہے. جس نے کہا کہ جی عربی میں تو یہ وزن ہوتا ہی نہیں, اسی انہوں نے کہا جی یہ لو افریت بھی ہے, اسلیت بھی ہے, پتہ نہیں ان کے معنی کیا ہے, لفظ انہوں نے بہرحال پیش کر دیے. اس لحاظ سے ابلیس ابلاس سے ابلا سیبل سے ابلاس سے اس ایل کے وزن پر ایک لفظ ہے. ابلا سیبل سے نا امید ہو جانا, نا امید کرنا نہیں, نا امید ہو جانا. یہ ابلیس خدا کے رحمت سے نا امید ہونے کے لحاظ سے بہرحال قرآن میں اس طرح استعمال ہوا ہے کہ جیسے علم ہے کسی کا. قرآن میں جو اس کا استعمال ہے وہ علم کے طور پر ہوا ہے. شیطان کا لفظ البتہ 2-3 اور معنوں میں بھی آیا, ضروری نہیں, ہو سکتا ہے کہیں شیطان کا لفظ اسی ابلیس کے لیے آیا اور کہیں اس کے علاوہ اور کے لیے بھی استعمال ہوا. لیکن ابلیس کا لفظ ایک معلوم ہوتا ہے کسی جیسے پرسنالٹی کے لیے استعمال ہوا یا کسی اصول کے لیے, اللہ بہتر جانتا ان کی حقیقت کیا ہے. ابا, اس نے سجدہ نہ کیا بلکہ انکار کیا. ابا یا با کا میں نے ہے قبول کرنے سے انکار کر دینا. ابا یا الف بے یہ مادہ ہے. ابا یا با یعنی فتح یفتح, ابا یا الف بے یہ, ابا یا با فتح یفتح سے. اس نے انکار کیا یا انکار سے زیادہ قبول نہ کیا. یہ جیسے انگریزی میں فرق کرتے ہیں نا, ڈینائی اور ریفیوز اور اس قسم کے. تو ابا کے معنی ہے قبول کرنے سے انکار کر دینا کسی چیز کو. بنیادی معنی یہی ہے. وہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں, وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا, اور اللہ اس بات کو قبول نہیں کرتا بلکہ وہ تو یہ کرے گا. تو اس لیے اس کا معنی ابا یا با کا کسی چیز کو قبول کرنے سے انکار کرنا, یہ معنی ہے. شاہ صاحب نے اسی لیے ترجمہ کیا قبول نہ کر. پتہ نہیں اردو والوں نے کیا کیا. یعنی انکار کا معنی تو وہی بنتا ہے وستکبر, اور اس نے سرکشی کی کہ کاف بے رے سے باب استفعال, استکبر یستکبر استکبارا, بڑا بننے کی کوشش کرنا یا بڑا بننے کی طلب رکھنا. یہ معنی تو ہوگا اس کے خاصیات ابواب کے لحاظ. پھر تکبر کیا, سرکشی کی, باب استفعال. استکبر مادہ کاف دے رہے ہیں, اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اب یہ کانا سارا کے معنوں میں تو نہیں ہے کہ ہو گیا, پہلے نہیں تھا اور اب ہو گیا. اگر یہ معنی پیدا کرنا ہوتا تو یہاں سارا آنا چاہیے تھا. وَسَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کہ پہلے نہیں تھا اب کافروں میں سے ہو گیا. کانا کا معنی تو تھا کا بنتا ہے, تو پھر ترجمہ یہ بنتا ہے تھا ہی کافروں میں سے یا کافروں میں سے تھا. پھر وہ کہیں گے کہ کانا بمانا سارا ہے, یوں کریں گے کیونکہ کانا میں یہ معنی نہیں ہوتا. بن گیا ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہو گیا,
اس کے لیے تو جو سارا ہے وہ بھی فعل ناقص ہے، کانا نہیں ہے. کانا میں یہ معنی تحول کا نہیں ہوتا. ہاں بہرحال تھا کافروں میں سے، یہ ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے. کانا کافرن نہیں کہا، من الکافرین. کانا کا اسم تو اس کے اندر ہوگا موجود ہے، اور من الکافرین یہاں جار مجرور وہ خبر کی جگہ آ رہا ہے، محلن تو منصوب ہی کہیں گے، اور وہ کافروں میں سے تھا. شاہ صاحب نے بھی ویسے ترجمہ گشت کا کافراں کیا ہے، ہو گیا کافروں میں سے، گویا کہ وہی سارا والا ترجمہ. تو ہو سکتا ہے کانا بمانا سارا استعمال ہو جاتا ہو، اس وجہ سے یہ ترجمہ کیا ہوگا، اس فعل کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا. کانا من الکافرین، وہ ہے تو لطیفہ صحیح کہتے ہیں کہ رنجیت سنگھ نے کسی کو کہا کہ اور تم کہتے ہو کہ تمہارے قرآن میں سب کچھ لکھا ہے. کسی نے پاس سے کہا کہ وہ فلاں مولوی کو یا کسی مسلمان کہا رہے تم کہتے ہو تمہارے قرآن میں سب کچھ ہے، بتاؤ مہاراج کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ تو اس نے پھر کہتے ہیں کہ فرق جواب دیا کہ یہ دیکھو قرآن میں ہے کانا من الکافرین، کہ کانا کافروں میں سے ہے. اس کو انعام ہی ملا ہوگا جت کا، لیکن یہ کہ بنا دیا انہوں نے. وقلنا یا آدم، اور ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، قال سے بہرحال کانا کا معنی شاید سارا ہو، جو شاہ صاحب نے جو گشت کیا اور ہو گیا کیا بن گیا، پھر ٹھیک ہے. سارا کے معنی میں کانا آ سکتا ہوگا. یہ ان افعال ناقصہ میں دیکھیں تو کہیں کہیں چاہیے استعمال درست ہوگا کہ کانا بمانا سارا، ایک سے جیسے جعل بمانا خلا کا بھی استعمال ہوتا ہے، جعل بمانا سارا سیارہ بھی استعمال ہوتا ہے. سارا کے معنوں میں کانا لیں تو پھر یہ معنی درست ہے. دیکھیے کانا کا لفظی ترجمہ تو وہی ہے، پھر وہی بات سمجھے نا کہ جعلا کہ میں نے بنایا، جعلا میں نے پیدا کیا، جعلا میں نے مقرر کیا. اب جب وہ کہتے ہیں نا مقرر کیا تو کہتے ہیں جعلا بمانا سیارہ، یعنی دوسرے ورب کے معنوں میں. اس طرح سے کانا اور سارا دونوں سے ناقص ہی ہے نا. اصبح امسا سارے پڑھے ہیں آپ نے، اضحا، اس لیے یہاں جو ورب لگا رہے اضحا من الکافرین، امسا من الکافرین وغیرہ سب کا معنی تو ایک ہی بن جاتا ہے تقریباً. تو سارا کا معنی اگر کر لیں کہ کانا میں ہے تو کوئی غلط نہیں چیز ہوگی. جس کو جو قرآن میں دیکھیے، قرآن میں تھا کا معنی تو ہے کان من الجن ففسق عن امر رب، تھا ہی جنوں میں سے رب کی نافرمانی کی. تو وہ تو کانا وہ تھا کا معنی تو ایک ہے نا دوسرے پہلو سے صحیح. بہرحال تھا ہی کافروں میں سے، یہ بھی ترجمے کی گنجائش ہے. اور اگر کہیں کہ ہو گیا کافروں میں سے کانا بمانا سارا لے، دونوں فعل ناقص ہیں، ایک دوسرے کی جگہ انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں سارے ورب، خصوصاً افعال ناقصہ کا جو ہے قصہ یہی ہے. وقلنا یا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن، سکن یسکن میں نے رہائش اختیار کرنا، رہنا کسی جگہ. اسکن کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے رک جانا، چلتے چلتے سکون اختیار کرنا. لیکن سکن یسکن کسی جگہ رہائش اختیار کرنا یہ معنی بھی ہے. تو یہاں وہی معنی ہے، یہ نہیں معنی کہ چلتے چلتے تو رک جا. اسکن تو ساکن ہو جا، تو رہ. یہ اسکن ویسے بھی الف کی پیش ہے کیونکہ باب ناصرہ یہ عنصروں سے ہے، اور میم کے پیش کی وجہ سے وہ وزن وہی رہا ہے. انت و زوجک الجنۃ، اب اسکن کے تو میں نے ہی ہے تو رہ، پھر انت کیوں آیا ہے؟ ضمیر رفع کے ظاہر مرفوع ضمیر کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، اسکن کے اندر خود انت موجود ہے. یہ ضمیر اس لیے آئی ہے کہ اگلے لفظ کو اس پر عطف کرنا تھا. اب اگر انت نہ ہو تو پھر فکرہ یوں بنتا ہے آدم یا آدم اسکن و زوجوں کا، اور زوجوں کا کے لیے اسکن فعل امر مخاطب تو نہیں آتا، پھر تو لے یا اسکن آنا چاہیے تھا.
یعنی اسکن انتا والے یسکن زوجوں کا یوں ہونا چاہیے، تو اس کو عطف کرنے کے لیے یہ انتا آیا ہے۔ اس طرح سے فعل آ سکتے ہیں، مثلا ضربتہ ہوا و اخاہ، میں نے اس کو مارا اور اس کے بھائی کو مارا، یہاں ضمیر رفع کے بھی لگا سکتے ہیں تاکید کے لیے، حالانکہ ضربتہ و اخاہ بھی درست ہے۔ ضمیروں میں یہ ہو سکتا ہے، یہاں یہ مشکل تھا اسکن و زوجوں کا، یہ زوج اس فعل پر عطف نہیں ہو سکتا تھا کسی ضمیر پر عطف اس کا اسم پر ہونا ہے، تو انتا کی ضمیر اس لیے آئی ہے۔ تو بھی رہے، اب اردو ترجمہ اگر اس انتا کو کرے تو تو بھی ترجمہ کرنا چاہیے، تو بھی رہے اور تیری بیوی بھی، یہ انتا کے ضمیر لانے کی وجہ سے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ترجمہ اتنا ہی کافی تھا، تو رہے اور تیری بیوی رہے۔ کسی نے بھی کے ساتھ ترجمہ کیا تو اب نہ کیا، لیکن انتا کا تقاضا یہی ہے کہ یا کرے تو ہی رہ، تو بھی رہ، وہی آدم اور تیری بیوی، وہ تو اس دیکھیے نا، اس کون تو مخاطب کا سیگا، غائب تو زوجوں کا ہے، تیری بیوی رہے، اگر یہ سیگا ہوتا تو ہونا چاہیے تھا لے یسکن زوجوں کا، چاہیے کہ تیری بیوی بھی رہے، تو مخاطب کے سیغے میں ایک غائب کا سیگا عطف کرنے کے لیے انتا ضمیر لگائی گئی ہے، انتا و زوجوں کا، تو بھی رہے تیری بیوی بھی رہے، دونوں فاعل ہے اسکن کے، الجنہ مفعول ہے، تم اور تو اور تیری بیوی، یہاں زوجوں کا ترجمہ اب بیوی کے سوا آپ کوئی نہیں کر سکتے، وہ زوج کا میں نے جو جوڑا کرتے ہیں زیادہ زیادہ ترجمہ کریں گے تو اور تیرا ساتھی، نہیں کریں تو اور تیرا کامریڈ، زوج کا جنت تھا، یہاں تو پھر بیوی میں نے کرنا پڑے گا۔ وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں کھاؤ، کلا اکلا یاکلو کا فعل امر آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ تین ورب الگ پڑے تھے، کل، مر، سل، خذ، یعنی ان میں وہ حمزہ وصل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی گردان سے اصل تو فعل امر بننا چاہیے نا، اکلا یاکلو سے او کل، اور او کل کو ہونا چاہیے تھا او کل۔ بعض کتابوں میں لکھا کہ بعض عرب او کل بولتے ہوں گے، لیکن یہ اسٹینڈرڈ بولی نہیں تھی جو قریش کی تھی نا، وہ عرب کی اسٹینڈرڈ پکی بولی تھی، بولی میں تو فرق ہوتا ہے، آپ اب جسے پنجابی کہتے ہیں، یہاں جو انیہ پنجابی کہا جاتا ہے اصل میں تو وہ سکھوں کی پنجابی ہے، جو ادھر ماجھے کے علاقے میں بولی جاتی ہے، یہ امرتسر وغیرہ لاہور سیالکوٹ بھی شامل کر لیں، اور میں جنگ، ملتان، مظفر گڑھ، بہاولپور، یہ پنجابی تو نہیں آتی، تو عربی جو قریش کی بولی تھی وہ اسٹینڈرڈ عربی بولی تھی جو قرآن کی ہے، عربوں کے تو کئی قبائل کی بولی تو کئی طرح کی ہو سکتی، تو کل کا فعل امر او کل نہیں استعمال ہوتا، اکل یاکلو کا کل، کلا، کلو، کلی، کلا، کل، یہی اس کی گردان ہے نا فعل امر کی، اس سے یہ تشبیہ کا صیغہ بنا، کلا تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے ہا کی ضمیر جنت کے لیے ہے، رغدن یہ حال ہے، مزے کرتے ہوئے، راغدہ کا معنی راغدہ یرغدو غالباً استعمال ہوتا ہے، راغدہ عیشہ، اس کی زندگی بڑی مزے کی گزری، اور اس سے مراد ہوتا ہے راغد عیش جسے کہتے ہیں، یعنی سارے وسائل تعیش بکثرت اور ساری دلچسپی کے سامان ہو، اس لیے اس میں فراوانی کا معنی بھی ہوتا ہے، راغدن یعنی راغبین کا اس طرح کا معنی ہے، راغبین تم کھاؤ مزے لیتے ہوئے، بچیا صاحب نے ترجمہ کیا بہت کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، یہ معنی جتنا کا اس لیے پیدا کیا کہ راغب کا معنی ہوتا ہے فراوانی کے ساتھ کوئی چیز ملنا اور ہر دلچسپی کی چیز ملنا، ایشن رغید کہتے ہیں ایسی زندگی جو لذتوں بھری زندگی ہو، بلکہ ریکارڈ تو نہیں کرنا چاہیے لیکن ابو العلا مرری کا کئی شعر پڑھا تھا، بسر کرنے والا، اصل میں نے تو مصدر ہے، مزے کی زندگی بسر کرنا، تو پھر ترجمہ ہم کریں گے مزے کی زندگی بسر کرتے ہوئے کھاؤ تم دونوں، مزے سے کھاؤ، حیث شئتما، حیث جہاں سے، حیث کے معنی ہوتے جہاں، جس جگہ، زیر ایور کے معنوں میں یہ آتا ہے قرآن میں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اس طرح سے
فحیثما خرجتم ماں کے ساتھ بھی آتا ہے، حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں نے چاہا، یہاں سے بھی تم دونوں نے چاہا، چونکہ حیث میں ایک ظرف کے ساتھ شرط کا معنی، اس لیے جہاں سے تم چاہو یوں ترجمہ کر لیں گے، ویسے ماضی ہے شاء یا شاء سے، شاء 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 شاءت شاءتا شین، اور پھر شیتا سے آگے گردان ہے، شئتما تم دونوں نے چاہا، جہاں سے تم دونوں چاہو کھاؤ مزے سے، کوئی پابندی نہیں، ولا تقربا اور تم دونوں نہ پاس جانا، هذه الشجرة اس درخت کے، یہ مفعول ہے لا تقربا کا، قربا یقرب سمع یسمع سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قربا یقرب اب قربا سے بھی آتا ہے، سمع سے آئے تو بھی اس کے میں نے قریب جانا ہوتے، قریب جاننا، اور قربا کے میں نے پہ قریب ہونا، تھوڑا سا فرق ہے ان میں، کیونکہ قریب ہونا کا مفعول کوئی نہیں ہوگا، کوئی اور آپ ورب لگائیں گے فلاں چیز سے قریب ہوا، لیکن قریب جانا کا مفعول لگ سکتا ہے، فلاں کے قریب جانا اس طرح سے آ سکتا ہے، تو اس کا مفعول ہوتا ہے جو یہاں ولا تقربا ہے، آگے آپ پڑھیں گے لا تقربوا الصلاۃ وغیرہ میں۔ اس درخت هذه الشجرة اس درخت کے پاس مت جاؤ تم دونوں، کسی درخت کی طرف اشارہ ہے، آگے اس کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ تمثیل ہے یا کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فتکونا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم دونوں ہو جاؤ گے، سے یہاں پس کے معنی میں ہے، اور جواب نہیں پر عموماً جب سے آئے تو یہ ناصب ہوتی ہے، جو آپ نے پڑھا ہے فا سببیہ، یہ فا سببیہ ہے، تکونا فعل منصوب ہو گیا، نون گر گیا اس کا، لا تقربا کا نون گرا ہے نہیں کی وجہ سے، وہ بھی لا تقربا نہیں تھا نا، نون گرا، بعض کہتے ہیں کہ سے اچھی ہے اور اسی لا تقربا کی وجہ سے تکونا مجزوم ہے، لیکن یہ گرامیٹیکلی سٹریچنگ ہے قاعدے کی، بات سیدھی یہی ہے زیادہ درست کہ سے سببیہ ہے اور اس نے نصب بھی ہے، لیکن تکونا کا جزم اور نصب تو نون گرنا ہی ہے، کہہ سکتے ہیں کہ مجزوم ہے، تو اس لیے سے اچھی کہنا کچھ درست نہیں ہے، اگرچہ گرامر والے تو گنجائشیں ڈھونڈتے ہیں۔ فتکونا فا سببیہ ہے، جواب نہیں میں ہے اس لیے ناصب ہے، اور تکونا فعل منصوب ہے، پس تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے، ظالم میں نے گناہگار کیا گیا ہے، یعنی ظالم نفس ہی اپنے نفس پر ظلم کر، مظاہرے حیثو کے ساتھ شاید ہوتا ہو، آیا ہے نتبوا من الجنت حیث نشاء، مظاہرے استعمال ہوا قرآن میں، وہ یہاں کیوں نہیں ہوا؟ ویسے اس کا مطلب ہے کہ اگر قرآن میں وہاں آیا نتبوا من الجنت حیث نشاء نتبوا، تو پھر یہ بھی حیث تشاءان ہو سکتا تھا، لیکن شاید اس سے عبارت میں کوئی فرق پڑتا ہے، کوئی بلاغت یا کوئی اور چیز ہوگی سامنے، استعمال عربی میں کریں تو غلط معنی کے لحاظ سے تو نہیں ہوگا، کیونکہ خود قرآن میں دوسری جگہ استعمال ہوا ہے نشاء بجائے شے نہ کے۔ فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس ان کو پھسلا دیا شیطان نے دونوں کو، أَضَلَّهُمَا ان دونوں کو پھسلا دیا، أَضَلَّ ذیل لام لام سے باب افعال ہے، أَضَلَّ يُضِلُّ یاد رکھیے ذال نہیں ہے، وہ تو أَضَلَّ يُضِلُّ میں نے ذلیل کرنا ہوتا ہے، زے کے ساتھ جب ہوگا تو اضل یضل کے معنی ہے کسی کو پھسلا دینا، ذل یضل ثلاثی استعمال ہوتا ہے پھسل جانا، فإن ضللتم قرآن میں آیا ہے، فتزل قدم بعد ثبوتها وہ ثلاثی سے آیا ہے، باب افعال سے آئے گا اضل یضل پھسلا دینا ڈگمگا دینا، ان دونوں کو پھسلا دیا، الشیطان فاعل ہے اضل کا، انہا اس میں سے پھسلا دیا یعنی جنت میں سے، یہاں کی ضمیر کے پیچھے جو جنت کا لفظ چل رہا ہے اسی کے لیے سردار ہے، درخت کے بارے میں تو نہیں کہ درخت سے پھسلا دیا، شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، یعنی اس بات سے جو انہیں کہی گئی تھی، یہ بھی میں نہ ہو سکتا اس قول سے جو حکم دیا گیا تھا، اور فأخرجہما اور ان دونوں کو نکال دیا، شیطان نے نکال دیا، نکالا تو خیر اللہ تعالیٰ نے تھا،
لیکن اخرجہما کا میں نے یہاں محاورہ ترجمہ تو یہ ہوگا نا کہ نکلنے کا سبب بن گیا، لیکن نکلوا دیا، بس اخرجہ کا میں نے نکلوا دیا. ہاں بس یہ سمری ٹرائل ہی ہونی چاہیے. اخرجہما ان دونوں کو نکال دیا، مما کانا فیہ، یعنی یوں کہنے کے بجائے اخرجہما من الجنت ہے، قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے جو من الجنت بھی آیا ہے 8ویں پارے میں، لیکن یہاں ہے من ما، اس میں سے جو کہ کانا وہ دونوں تھے، فیہ اس میں، یہ فیہ کی ضمیر اس ما کی عائد ہے، وہ چیز جس میں وہ دونوں تھے اس میں سے نکلوا دیا دونوں کو. یہ سارا جو تسلیہ کا صیغہ آیا، اب کوئی کہے تو اس میں بھی عجیب حکمتیں ہیں، کیونکہ یہ بحث پیدا ہوئی کہ جنت سے آدم گناہ گار تھا، اس نے ہوا کو بھی نکلوایا، یا ہوا کی ساری کارستانی تھی کہ آدم کو بھی نکلوا کے رہی. بائبل کا قصہ تو یہ ہے کہ وہ عورت نے بہکایا، یا پہلے بہکی عورت شیطان سے اور اس نے پھر آدم کو بہکایا. پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ایک بحث عام چلتی ہے کہ عورت برائی کا اصل باعث ہے یا مرد ہے. اس سے بڑی بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اور فلسفے میں بھی اور روحانیت میں بھی، اور سب یورپ میں رہا. قرآن مجید کا اسٹائل بڑا عجیب ہے، اس نے دونوں کو یکساں مجرم ٹھہرایا، عورت کو بھی مرد. تسلیہ کے صیغہ کا پتہ ان آیتوں میں چلتا ہے کہ یہ جو تسلیہ کا صیغہ الگ عربی میں ہے نا، اس کا یہاں استعمال ہے کہ مرد عورت دونوں ہی پھسل گئے، دونوں ہی نکل گئے، دونوں نے ہی نافرمانی کی. کسی ایک کو بلیم دینا اب کہ عورت بہتر ہے یا مرد بہتر ہے کوئی نہیں، قرآن نے الزام دونوں پہ یکساں ہی رکھا ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اہبطوا، ہبط یہبط، میں نے نیچے اتر جاؤ. اس کے میں نے نیچے اترنا ہی ہے، حبوط مصدر ہے اس کا، ہبط یہبط. اہبطوا کیونکہ ضرب یضرب ہے، اضربوا کے وزن جائے نا، پھر نیچے اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، یہ فکرہ ہے جو حال ہوگا اہبطوا کا. اہبطوا کی جو ضمیر ہے یعنی انتم، اس کا حال ہے اس حالت میں کہ تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا. فکرہ یوں ہے اصل میں، بعضکم عدو لبعض، بعضکم مبتدا، عدو خبر، لبعض متعلق خبر. تم میں سے بعض دشمن ہے بعض کا، اور چونکہ بعض واحد آیا ہے اس وجہ سے لفظ عدو بھی واحد ہی آیا. اگرچہ عدو کا لفظ ایک عجیب و غریب لفظ ہے، اس کی جمع اعداء بھی آتی ہے، لیکن خود عدو جمع کے لیے بھی آیا ہے. قرآن میں آتا ہے انہم عدو لی، وہ میرے دشمن ہیں، جمع کے صیغے کے لیے بھی عدو بھی آیا. تو یہاں اگر جمع کے معنوں میں لے تو بھی گنجائش ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یہ بامحاورہ ترجمہ ہوگا. لفظی ترجمہ تم میں سے کچھ دشمن ہوگا کچھ دوسرے کا، بعض کا دشمن ہوگا. یعنی ٹھیک ہے، انسان شیطان کے دشمن کے دشمن کیا؟ قرآن میں مومن کو کافر کہا گیا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا کافر ہوگا وہ یؤمن باللہ، وہ جو اللہ کا مومن ہے کافر اس کا تو وہ ہے نا دشمن. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ یہ سارے میرے دشمن ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ شیطان. اور کل کے قرآن کا حکم ہے ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی رکھ سمجھو. اس لیے شیطان کا دشمن ہونا بلکہ یہ تو مطلوب ہے. تو اہبطوا بعضکم لبعض عدو، یعنی اہبطوا متعادین، آپس میں دشمنی کرنے والے ہوتے ہوئے اتر جاؤ. کون کون سے مراد ہے؟ صیغہ جمع کا ہے، کم از کم 3 تو مراد ہے. آدم اور حوا کے ساتھ تیسرا کون تھا، چوتھا کون تھا، پانچواں کون تھا؟ گنجائش نکلتی ہے کہ جمع کا صیغہ ہے 3 سے اوپر ہی ہے. اسی لیے پھر قصے والوں کو مل گیا، وہ سانپ بھی بائبل سے لے لیا اور یہ وہ سب کچھ کر لیا. سانپ وغیرہ کا جو قصہ ہے وہ بائبل کا، قرآن کا نہیں ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، یہ فکرہ یوں ہے وَلَكُمْ مُسْتَقَرٌّ،
تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہوگا، فی الارض متعلق ہے، اصل خبر لکم ہے، اور مستقر مبتدا مؤخر ہے، نکرہ آیا ہے، تمہارے لیے مستقر ہوگا زمین میں۔ مستقر استقر یستقر سے صیغہ اس میں مفعول کا ہے، مستقر اور مستقر۔ مستقر کے معنی تو ہے قرار پکڑنے والا، مستقر جس کو قرار دیا گیا، لیکن اسم مفعول ہی ظرف کا معنی دیتا ہے مزید فی میں، اس لیے مستقر کا معنی ہوگا قرار گاہ، قرار پکڑنے کی جگہ، آرام گاہ بھی کیا بعض نے ترجمہ، لیکن مطلب یہ ٹھکانہ، ٹھکانہ کا معنی میں آیا۔ تمہارا زمانہ تمہارے لیے زمین میں ہوگا ایک ٹھکانہ۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ متاع دوسرا مبتدا ہے۔ متاع مصدر کے معنوں میں ہے فائدہ اٹھانا، اور یہاں انہی معنوں میں ہے کہ فائدہ اٹھانا ہوگا إِلَىٰ حِينٍ، کسی وقت تک کے لیے، کچھ وقت تک کے لیے۔ حین جس کی جمع احیان آتی ہے، وقت کے لیے نکرہ ہے، کچھ وقت، وقت کا کچھ حصہ۔ إِلَىٰ حِينٍ، کچھ دیر تک کے لیے، کچھ وقت تک کے لیے، جس کی کوئی تعیناتی نہیں ہے، مدت، ایک مدت تک۔ اور متاع فائدہ اٹھانا ہوگا، یعنی تمہارے، یا یہ میں نہ دے سکتا تمہارے لیے فائدے کا اس میں سامان ہوگا، یا فائدہ اٹھانا مصدر لے لیں تو متاع إِلَىٰ حِينٍ، تمہیں وہاں ٹھکانا ہوگا اور کچھ فائدہ اٹھانا تمہارے لیے ہوگا کچھ عرصے تک کے لیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، آدم نے حاصل کیے اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمات۔ تلقا یا تلقا، لام قاف یہ مادہ، لقی یلقا کے معنی ہوتے ہیں ملاقات کرنا، اور تلقا کے معنی بھی ہے دوسرے سے لینا، خاص طور پر اس کی زبان سے کوئی چیز لینے کے معنی میں آتا ہے۔ اسی لیے بعض نے تلقین ہے نا، لام قاف نون مادہ سے، اس سے بھی یہ ورب استعمال ہوتا ہے تلقانا، یعنی کسی کے منہ سے کوئی بات لینا، سیکھنا۔ لقنا تلقینن، اس نے اس کو سکھایا منہ سے، تلقین کی، اور تلقنا اس نے اس کے منہ سے بات لی۔ تو تلقنا اور تلقا دونوں ہم مانا، بلکہ قرآن میں استعمال ہی ایسے ہوا، اس تلقونہ بألسنتکم، اور وہاں کا تلقونہ ہی ہے، وہ تو اسی تلقا سے ہے، تو لیا منہ سے۔ اس کے لیے مصدر ہوگا تلقن، ہمارے یہاں عام بولتے ہیں تلقی اور سماع، یعنی کسی کے منہ سے بات سننا اور پھر اسی طرح بولنا، سیکھنا کسی کے منہ سے۔ اس معنی میں حاصل کرنا، سیکھنا، یہ تلقی کا معنی ہوتا ہے، سیکھنا اور منہ زبان، رو در رو سیکھنے کے معنی میں یہ آتا ہے اصل میں تلقی۔ یہ محض کسی کتاب سے پڑھ کے کوئی چیز سیکھ لینا، اس کے لیے تلقی کا لفظ نہیں ہوتا، بلکہ ایک کی زبان سے سن کے سیکھنا عموماً یہ اس لیے آتا ہے۔ تو آدم نے حاصل کیے کا ترجمہ یہاں ہوگا میرے رب ہی، اپنے رب سے، کلمات، آدم فاعل ہے اور کلمات مفعول ہے۔ بعض نے ایک قراءت میں یوں بھی پڑھا گیا ہے، کیونکہ جو چیز ایک حاصل کرتا ہے دوسرے کو حاصل ہوتی ہے، تو انہوں نے یوں بھی پڑھا فتلقا آدم من ربہ کلمات، حاصل ہو گئے آدم کو رب سے کلمات۔ ترجمہ ہی بدلتا ہے، لیکن یہ حفظ کی قراءت تو یوں ہی ہے، فتلقا آدم، آدم نے حاصل کیے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات۔ وہ کیا ہیں وہ کہا گیا ہے کہ 8ویں پارے والی آیت ہے، وہ کہ توبہ کا کوئی سیکھا سکھایا ہوگا اللہ میاں نے، جس طرح سے بات معلوم ہوتی ہے۔ فتاب علیہ، پس اس نے اس پر توجہ فرمائی۔ تابہ الگ، تابہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کی طرف توجہ کرنا، اصل معنی تو اتنا ہی ہے تابہ یتوبہ کا۔ پھر بندے کا اللہ کے سامنے توبہ کرنا، اس کے لیے تابہ الہ کے صلے کے ساتھ آتا ہے، تابہ اللہ ہے، اور اللہ کا توجہ فرمانا بندے پر، اس کے لیے آتا ہے تاب اللہ علی العبد، اللہ نے بندے پر توجہ فرمائی۔ اس لیے تابہ الہ کا معنی بنتا ہے توبہ قبول کرنا، اور تابہ الہ کا معنی ہوتا ہے توبہ کرنا۔ یہاں ہے تابہ علیہ، اس نے اس کی توبہ قبول کی، یوں ترجمہ بامحاورہ ہوگا، اس نے اس پر توجہ کی۔ تابہ کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے،
اور علیہ کی ہی کی ضمیر آدم کے لیے. دیکھیے اگر کوئی کسی کی کھوپڑی الٹی ہو تو ادھر تو یہ بھی ہو سکتا آدم نے لفظ کیا اور اس پر توجہ فرما لی، یعنی نعوذ باللہ کوئی کہے کہ تابہ میں فاعل آدم ہے اور علیہ کی ضمیر اللہ کے لیے، تو آپ اس کو کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ گنجائش تو نکل آتی ہے نا. یہ وہ چیز ہے کہ جہاں گرامر نہیں ساتھ دیتی بلکہ گرامر بہکا دے گی. وہ کچھ کنٹیکسٹ اور مفہوم اور مضمون اور وہ بتا رہا ہوتا ہے. قرآن میں ایسے کئی مقام آئیں گے جہاں گرامر کے لحاظ سے غلط ترجمہ ہوتا ہے، اور جو اسلام کے مکمل عقائد اور تعلیمات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم یوں نہیں مانیں گے، پھر وہ وہاں کوئی معذوف وغیرہ مان کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ محض گرامر کے زور پر نہیں بات بنتی. تو فتاب علیہ، تابہ کی ضمیر فاعل اللہ کے لیے ہے اور علیہ کی ہے ضمیر آدم کے لیے ہے. اللہ نے آدم پر توجہ فرمائی، اس کی توبہ قبول. تو یہ کچھ ایکسپلائٹ، یہ تو خیر چلیے بنتی تھی نا بات خراب، کیونکہ یہ کوئی کہے کہ الٹا آدم نے اللہ کی توبہ قبول کی، یہ تو میں نے بنتا نہیں نہ کسی فرقے کا دعویٰ نہ کیا. لیکن جہاں جہاں اپنے کوئی ضرورت تھی وہاں تو کرتے رہے اسی طرح کی چیزیں. یہ تو خیر ایک بالکل نان سینس میں نہ بنتا تھا نا، اس کو تو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. انہو هو التواب الرحیم، انہو ہو کی ضمیر اللہ کے لیے، بے شک وہ ہی تواب اور رحیم ہے. ہوگا وہی بات ہے پھر، یا ہوگا مبتدا مانے، التواب الرحیم دو خبریں مانے، یا ہوگا ضمیر فصل مانے، اور پھر میں نہ کرے کہ بے شک وہی تو تواب اور رحیم ہے. التواب مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوگا بکثرت توبہ قبول کرنے والا یا بار بار توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم مہربان کے معنی میں آیا. یہ تو تواب کے مبالغے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ بکثرت توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ ایسا نہیں کہ ایک آدھ دفعہ ایکسرسائز کرتا ہو پھر نہ آنے دیتا ہو. تو اسی لیے وہ ابو الخیر وغیرہ کی رباعی ہے نا، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا. قل اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا نیچے اتر جاؤ اس میں سے سب کے سب. اب باب کا لفظ آیا ہے الف واو بے سے، اس کے میں نے توجہ کرنے والے کے ہیں. اور تواب کا لفظ بندے کے لیے نہیں آیا. آنا تو چاہیے ایک لحاظ سے کہ بار بار توبہ کرنے والا، کیونکہ اسی توبہ سے ہی ہے نا. یعنی فرق تو صلے سے بنتا ہے نا کہ تابہ علی اور تابہ الیہ. تو تواب شاید اس لیے یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا کہ بار بار توبہ کرنا، کچھ شاید استغفار کے بار بار پڑھنے کا تھا. تواب میں تو بات یہ پائی جاتی ہے کہ بار بار وہ توبہ توڑتا ہے پھر کرتا ہے. یہ تو خوبی تو نہیں ہے، اس لیے شاید یہ لفظ اس لیے شاید وہ بندے کے لیے لفظ میں کوئی خوبی تو نہیں ہے نا کہ بار بار توبہ توڑنے والا. قل اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اس میں سے اتر جاؤ. وہی لفظ ریپیٹ ہوئے، جمیعا سب کے سب اکٹھے، تاکید کے لیے بھی ہے، حال بھی ہو سکتا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فا میں نے پاس، یہ جو اما ہے یہ ہے ان اور ما، ان شرطیہ اور ما زائد تاکید کے لیے ہے. پس اگر ترجمہ اس کا اردو میں اگر ہی کریں گے، ان کا ترجمہ ہوگا ما کا، اس کے ساتھ ترجمہ اردو میں تو نہیں کوئی ایسا لفظ. پس اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس، عطا یاتی آنا، عطا بے کا معنی ہوتا ہے لانا، عطا یاتی آنا. یاتیہ، یاتیہ سے نون ثقیلہ لگے گا تو بنے گا یاتینہ، یاتیان، یاتینہ وغیرہ، یاتنہ. تو یاتینہ نون ثقیلہ ہے. گرامر والے کہتے ہیں کہ جہاں بھی ان کے ساتھ ما لگے گا شرطیہ تاکید کے لیے تو پھر صیغہ نون ثقیلہ کے ساتھ ہی آتا ہے. اگر ما نہ ہو تو پھر عام مضارع ان شرطیہ کے ساتھ مجزوم ہو کے لگے گا. مثلا فَإِن يَأْتِكُمْ، یہ یوں ہو سکتا تھا صیغہ، یاتیہ کا یاتے رہ جاتا نا ان کی وجہ سے. تو اگر ہم کہیں فَإِن يَأْتِكُمْ معنی وہی ہوگا اگر تمہارے پاس آئے. یہ سادہ صیغہ ہے، اس میں زور ہے. اب یہ زور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ کا اردو میں کیسے ظاہر کریں ہمیں تو نہیں کچھ معلوم ہوتا. اور پھر جو تمہارے پاس آئے یا کچھ
اب یوں بھی نہیں ترجمہ کر سکتے کہ ضرور تمہارے پاس آئیں گے، کیونکہ اما کی شرط کا معنی ٹوٹ جاتا ہے۔ بس اگر تمہارے پاس آئے منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، یہ یاتیہ کا فاعل ہے ہدن، یعنی یاتیہ ہدن منی، یوں تھا تو چونکہ کم ضمیر مفعول ہے وہ پہلے لگی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، کسی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ یہ اما کی تاکید اور نون ثقیلہ کی تاکید بھی اس میں آ جائے۔ شاہ صاحب نے پیسہ کیا پاس اگر بے آئے بشمار، سیدھا ترجمہ، اگر تمہارے پاس، اب یہ مجبوری ہے غالباً کہ ہم اس زور کا، یعنی اس میں یہ زور بھی ہے کہ ہے تو شرط، لیکن زور کا معنی یہ ہے کہ آئے گی بھی ضرور، صرف اگر نہیں کہ بھئی شاید آئے یا نہ آئے۔ اما یاتینکم میں شرط کے کوئی ایسے معنی ہے کہ شرط بھی ہے کہ جب آئے اور آئے گی بھی ضرور، یہ معنی جو عربی میں پیدا ہوتے ہیں غالباً اردو میں نہیں ظاہر کیے جا سکتے، کیونکہ سیدھا اگر شرط ہوتی تو پھر فکرہ یہی ہوتا صحیح یاتکم، اور شاید کہیں قرآن میں یاتکم اور معنوں میں آیا بھی ہے۔ ہدن فاعل ہے، رفع نصب جر تینوں صورتوں میں یہ ہدن رہتا ہے، ہم بتا چکے ہیں اصل لفظ ہدا یون ہے، اور ناقص ہونے کی وجہ سے وہ دال کی دو قبریں بڑھی جاتی ہیں۔ فمن تبع ہدایا، پس جس نے کہ پیروی کی میری ہدایت کی، اس میں دیکھیے من تو مبتدا ہے، تبع ہاں یاتیہ کا فاعل ہدا ہی ہوگا، آئے گی، یہ نہیں کہا کہ بھیجوں گا، پھر مفعول ہو جاتا ہے۔ اما یاتینکم، تمہارے پاس آئے گی تو ہدایت منی میری طرف سے۔ فمن تبع ہدایا، اس کا جواب اب آگے ہوگا، یعنی یہ شرط ہے، پھر اس کے جواب میں یہ ہے فمن تبع، لیکن وہ خود ایک شرط ہے جس کا آگے جواب ہے۔ اس لحاظ سے یہ عجیب فکرہ ہے کہ تمہارے پاس اگر آئے میری طرف سے کوئی ہدایت تو پس جو اس کی پیروی کرے گا میری ہدایت کی، اس کو یہ حاصل ہوگا، یعنی بجائے یوں کہنے کے کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت کی آئے گی، ہدایت پاؤ گے تو یہ پاؤ گے، یہ فکرہ اس طرح سے بن گیا ہے کہ فإما یأتینکم منی ہدی ایک شرط ہے، اور اس کا جواب شرط ہے فمن تبع، گویا کہ فمن تبع یہاں ان معنوں میں ہے کہ اگر تمہارے پاس شرط ہے فاتبعوا ہدایا کے معنوں میں یہاں آیا ہے، کیونکہ پھر شرط ہے جو کرے گا پیروی، رہ گیا ہدایا، یہ اصل پہلا لفظ تو ہے ہدن، ہدن کو جب آپ ال لگائیں گے یا مضاف کریں گے تو وہ ہدن کا ہدا ہو جاتا ہے، پھر تنوین تو نہیں نہ رہتی، تو اس لیے یہ الف میں بدل گئی مضاف کرنے کے لیے، وہ جو یہ کا الف پڑھا جا رہا تھا الہدا کی شکل میں، وہ الف ہدا کے بعد یہ سے بدلا ہوا الف ہے، اب الف کے بعد یا متکلم آئے تو یہ زبر یا پڑھا جاتا ہے، یا پڑھا ہے کلما یا بنتا یا اختا یا، پڑھا تھا آپ نے کہ جب ایک کھڑا زبر والا حرف ہو اور اس کے بعد یا متکلم ضمیر آ رہی ہو تو پھر اس یہ کو یہ زبر یا پڑھتے ہیں، یہ تسنیہ میں بھی ہو سکتا ہے، مثلا کلما یا اختا یا اخوا یا، یوں بھی، اور ایک لفظ بھی اگر زبر والا ہو جیسے کہیں عصا یا میری لاٹھی، کیونکہ عصا کے بعد الف ہے، اور یہاں اسی طرح سے آیا ہدا یا میری ہدایت۔ گرامر کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے اگر اس یہ کو اس یہ میں ملا دے تو یہ لفظ ہدیہ بھی پڑھا جا سکتا تھا، اور شاید کسی قرأت میں آیا ہے، لیکن وہ ہدیہ کچھ بعض میں بہرحال اکثر نے اسی کو ہدایہ ہی پڑھا جائے، ممکن ہے زبان میں کوئی گنجائش کسی قبیلے کی نکل آتی ہو، وہ اور بات ہے۔ تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، تابع اتباع کے معنوں میں ہے، تابع یتبع پیچھے پیچھے چلنا، جو چلا پیچھے میری ہدایت کے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی کچھ خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ رنج کھائیں گے یا غم کریں گے۔ یہ جو ان کا اجر ہے فلا خوف علیہم، خوف ان کو نکرہ کیا ہے اور لائے نفی جنس نہیں ہے، یہ نہیں کہا فلا خوف علیہم کہ ان پر کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا،
پھر مفسرین اس طرف گئے کہ یہ خوف کیوں نہیں آیا، ہونا چاہیے تھا کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، مطلق خوف کی نفی تو نہیں لگی. ممکن ہے کہ الٹا ہدایت کی تابع پیروی کرو اور یہاں ڈنڈے کھاؤ، اس لیے کچھ خوف تو ہوگا. تو یہ تو آخرت کے خوف کی بات ہو رہی ہے، اس کے نکرے کا ذکر کیا. فلا خوف علیہم، ان پر کچھ خوف نہیں ہوگا. یہ اگر ہم کہیں نا لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، اس کا میں نے کوئی ایک بھی نہیں ہے. اگر ہم اس ذکر کو یوں کہیں نا لا رجل فی الدار، اس کا میں نے یہ بنتا ہے گھر میں ایک آدمی نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہو یا کچھ الٹا، اس کا میں نے یہ بھی بن جاتا ہے کہ ایک نہیں ہے. ممکن ہے کہہ رہے ہوں کہ زیادہ ہے، صرف ایک نہیں ہے. ان معنوں میں ان پر کچھ خوف نہیں ہے. حزن یحزن، سمع یسمع سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں غم کھانا، حزن میں مبتلا ہونا. اگر اس کو نصر ینصر سے پڑھے حزن یحزن تو اس کے معنی ہوتے ہیں غم میں مبتلا کرنا، غمگین بنا دینا. یہاں ہے غم میں پڑیں گے نہیں، حزن یحزن، لا تحزن، تو غم نہ کر. رہ گیا کہ یہ خوف اور حزن میں فرق کیا ہے. مفسرین اس سے بہت کچھ لکھتے ہیں. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خوف ہوتا ہے کسی آنے والی چیز کا، حزن کسی پچھلی بات کا ہوتا ہے. یہ پکی بات تو نہیں ہے. مستقبل کے بارے میں بھی حزن کا لفظ قرآن میں آیا، انی لیحزننی. بہرحال زیادہ یہ معنی کرتے ہیں. اس طرح سے اہل جنت کا یہ ہے کہ نہ تو مستقبل کا کوئی غم ہوگا، نہ ماضی پر کوئی افسوس ہوگا اور پچھتاوا ہوگا کہ یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا. اس کے معنوں میں حزن آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. پچھلے مضمون کے ساتھ ہی چل رہی ہے یہ آیت. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کہ کفروا، کفر کیا، انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. کذب یکذب تکذیبا، میں نے جھٹلانا، کسی چیز کو جھوٹا کہنا یا جھوٹا سمجھنا. اس کے ساتھ بے کا صلہ آتا ہے عموماً. کذبوا بآیاتنا، یوں نہیں کہتے کذبوا آیاتنا. اولئک، وہ لوگ، یہ مبتدا ہوگا نیا اور اصحاب النار اس کی خبر ہوگی. اصحاب صاحب کی جمع ہے، اس کے معنی ساتھی کے ہوتے ہیں، اور واحد میں بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے اور جمع میں بھی. جمع عموماً جب مضاف ہو کر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ مستقل طور پر جو وابستہ ہو، یا ان کا نام یا شہرت، یا پھر جیسے قرآن میں آتا ہے اصحاب الکہف، اصحاب مدین، مدین والے، اصحاب الایکہ، گھنے جنگل والے. اس طرح سے اصحاب الجنہ اور اصحاب النار بھی بکثرت آیا ہے، آگ والے، جنت والے. مراد ہے جن کی جنت کے ساتھ وابستگی ہوگی یا آگ کے ساتھ. میں شاہ صاحب نے باشندگان نار کیا ہے، یعنی اس میں جو اگر رہنے والے مستقل طور پر. ہم فیہا خالدون، حاضر ضمیر نار کے لیے ہے، یعنی ہم خالدون فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. لام کو آگے ملائیں گے ویسے، لیکن اصل ورب اذکروا ہی ہے. یا بنی اسرائیل ندا منادا ہے اور منادا مضاف ہے. بنی اس وجہ سے نصب میں آیا ہے، اے بیٹو اسرائیل کی. بنی کی تو نصب یا کی وجہ سے ہے اور اسرائیل مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، لیکن یہ غیر منصرف لفظ ہے کیونکہ عجمی لفظ ہے، غیر عربی لفظ ہے. اس لیے یا بنی اسرائیل نہیں آئے گا، کیونکہ یا بنی اسرائیل. لفظ اسرائیل کے معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، آگے چوتھے بارے میں آئے گا، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب ہی کا علیہ السلام کا نام یا لقب تھا. معنی اس کے جو بھی ہو، ایل کا لفظ بعد میں آتا ہے عبرانی میں، ضرور اس کے معنی خدا یا معبود کے ہوتے ہیں.
اسی لیے یہ عربی میں بڑا بھی مختلف طریقوں پر گیا ہے، اسرائیل بھی، اسرائیل بھی، یسرائیل بھی، بلکہ شاید یہ قراءتیں ہیں۔ اور خود عبرانی میں غالباً آج کل یسروئیل یعنی یہ پڑھا جاتا ہے۔ ان کا جو مشہور وہ کلمہ ہے شیما جسے کہتے ہیں، جو ہمارے کلمہ طیبہ کی طرح ہے، شیما یسروئیل ادونائی الوہینو ادونائی احد، یعنی جو وہ بولتے ہیں اس کا تلفظ یوں ہے، سن اے اسرائیل، اس میں جو ہے نا شیما یسروئیل، شیما بالکل اسی طرح کہتے ہیں جیسے عربی میں اسما ہے، عربی سے وہ ملتی جلتی زبان ہے، تو اس لفظ کا نام ہی عیسائیوں میں شیما ہی ہے، کیونکہ شیما سے شروع ہوتا ہے۔ وہ اپنے جانور وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو شروع میں یہ پڑھتے ہیں، سن اے اسرائیل، خدا تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ ایڈونائی وہ یہوہ کے لیے استعمال کرتے ہیں لفظ آج کل۔ پھر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یسروئیل بھی پڑھا جاتا ہے عبرانی میں، اس لیے جنہوں نے عربی میں یسرائیل کہا وہ بھی ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ ایک تلفظ، کیونکہ غیر زبان کا لفظ جب کسی دوسری زبان میں جاتا ہے تو وہ اپنے تلفظ کے قاعدوں کے ماتحت اس کو ڈھال لیتے ہیں، اس طرح سے یہ اسرائیل کا لفظ بنا۔ اذکرو یاد کرو تم، ذکر یذکرو سے فعل امر ہے جمع کا، نعمت یلتی میری نعمت کو، نعمتی ہی تھا یہ کو آگے ملانے کے لیے یہ کی زبر دی جاتی ہے۔ اگر یہ تثنیہ سے پہلے آئے تو پھر اس کو زیر دے کے ملانا پڑتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے اس میں۔ مثلاً اگر یہ نعمت یلتی ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ شاید نعمت کا لفظ ہے جو آگے زیر ہو گیا۔ تثنیہ میں یہ ہے متکلم کی عموماً وہ آگے زیر کے ساتھ ملتی ہے اور زبر واحد کے ساتھ ہوتی ہے۔ نعمت یلتی میری نعمت یاد کرو، التی وہ جو کہ، یہ اس میں اشارہ پڑھ چکے اس میں موصول مؤنث کے لیے واحد التی، اور التی تو اسی طرح مبنی رہتا ہے، اللہ تعالی ہو جاتا ہے، پھر جمع اللہ کی بنتا ہے۔ انعمت علیکم جو کہ میں نے تم پر کی، انعمت میں نے انعام کیا، لفظی معنی تو یہاں بنتا ہے انعمت علیکم میں نے تم پر انعام کیا، لیکن نعمت کے مقابلے میں یہاں گویا کہ ایک طرح کا عائد ضمیر معطوف ہے۔ عبارت کیوں بنتی ہے نعمت التی انعمتھا علیکم یا انعمت بہا علیکم، انعم بہ اور انعمہ دونوں طرح آتا ہے۔ وہ نعمت جو میں نے تم کو دی، انعمت کے بعد ایک ضمیر، ترجمے میں ہم اس کو وہ نعمت جو کہ میں نے تم کو دی، تم جو میں نے، وہ نعمت کے ساتھ ہوگا نا، اس پیچھے کوئی لفظ ہوگا، ہاں تو پھر احسان کیا نا، ویسے تو نہیں بنتی بات۔ نعمت کا میں نے احسان کیا، انعام کا میں نے احسان کبھی ہو سکتا ہے جو کہ تم پر کیا۔ وَأَوْفُوا اور تم پورا کرو بعہدی میرے عہد کو، اوفا یوفی ایفاء واو سے یہ مادہ سے باب افعال میں آئے تو یہ بے کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے عہد کے لیے۔ اوفل عہد، اوفا بالعہد، اس نے عہد پورا کیا۔ اوفل عہدہ نہیں آتا، اوفا بالعہد، بے کا صلہ اس کے ساتھ ضرور آتا ہے، اس لیے یوں نہیں کہا اوفو بعہدی، اوفو عہدی میرا عہد پورا کرو، نہیں، پرپوزیشن کے بغیر یہ استعمال ہی نہیں ہوتا، تم پورا کرو میرے عہد کو۔ اوفا یوفی ایفا کے معنی ہوتے پورا پورا دینا، ٹھیک حق ادا کرنا۔ قرآن کریم میں اور جگہ یہ آئے گا اوفو بالعقود وغیرہ اس طرح کے، اوفو بالعہد، اور ایفا کے معنی ٹھیک ٹھیک دینا، پوری طرح ادا کرنا۔ اوف بعہدکم میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اوف اوفا یوفی کا مضارع متکلم کا صیغہ ہے، اوفا یوفی، یوفی کی آپ جب گردان کریں متکلم میں آئے گا اوفی لوفی، یوں بنے گا یوفی سے، تو یہ اوفی ہی تھا، اس کی یہ گردی مجزوم ہو گیا کیونکہ جواب امر میں آیا ہے، جواب امر میں جو آتا ہے فعل وہ مجزوم ہوتا ہے۔ اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ تو آج سے مراد جو میرے ساتھ تمہارا عہد ہے اور تمہارا میرے ساتھ ہے وہ دونوں مراد ہوں گے۔
جانبین کی طرف سے دین کو عہد میثاق وغیرہ سے تعبیر کیا گیا قرآن میں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ یہاں یہ ایایا جو آیا ہے ضمیر منفصل، مجھ سے ہی، ایا کا الف ہے تو یہ متکلم الف والے حرف کے بعد زبر کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، ایایا مجھ سے ہی، فرحبون رہب یرہب کہ میں نے ہے ڈرنا، رہب یرہب پتہ یافتہ ہوتے جائے گا، اور یہ بعد افعال سے آتا ہے ارہب یرہب، اس کے معنی کہ ڈرانا۔ قرآن میں آیا ہے ترہبون بہ عدو اللہ، اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ گے، یہ یہاں افعال سے نہیں ہے، ثلاثی سے ہے۔ اس کے بعد مفعول ڈائریکٹ آتا ہے، رہبہ، اس نے اس کو ڈرایا، اس کا فعل امر ہے فرحبو، بس تم ڈرو۔ رہب ارہبہ ہوگا، رہبہ نہیں ہوگا، رہبہ ہو تو اس کے معنی ہوگا اس سے ڈرا، اس کے ساتھ کوئی صلہ نہیں آتا من یا بے وغیرہ کا، اس لیے فعل امر تھا ارہب ارہبا ارہبو ارہبی ارہبا ارہبنا، وہ بھی جمع کا صیغہ ارہبو وہ بنا فرحبو، آگے تھا مجھ سے، یہ تھا نون ذریعہ نی، نون وقایا کے ساتھ، فرحبونی مجھ سے ڈرو۔ اب ادھر ایایا بھی آیا کہ اس فرحبونا کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ اس کا مفعول تو ساتھ آیا ہے۔ اگر یہ فرحبون کے بعد نون نہ ہوتا تو پھر گنجائش تھی کہ وَإِيَّا یا فرحبون، پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ مفعول پہلے آ گیا زور دینے کے لیے، یہ پہلے بھی آیا بعد میں بھی آیا، اس لیے گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ تاکید ہے۔ آپ نے لفظوں کے ریپیٹیشن کی شکل میں بھی تاکید پڑھی ہے نا، تو اس کا معنی پھر بنے گا مجھ سے ڈرو، مجھ سے۔ اب اس کو زور کو ظاہر کریں اردو میں تو پھر صرف مجھ سے ہی ڈرو، جیسے اردو میں کہیں مجھ سے ڈرو، اس طرح کا لفظ ہے یہ۔ معلوم نہیں اردو والوں نے اس 2 دفعہ کے ضمیر مفعول کو ادا کیا ہے اپنے ترجمے میں یا نہیں۔ میرا ہی سے کرنے سے بات بنتی تو ہے کچھ، یعنی محاورے میں مجھ سے ڈرو مجھ سے، بات تو یوں بن گیا، اب مجھ سے ڈرو مجھ سے، لیکن اردو میں ہی کے ساتھ یہ مفہوم ادا کیا جا سکتا ہے۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، آمن یؤمن بار بار پڑھ چکے ہیں، اس کا فعل امر ہے، بما انزلت، اس چیز پر جو کہ میں نے نازل کی، آمن بے ایمان لایا، انزلت میں نے اتاری، مصدقا تصدیق کرنے والی ہوتی، مصدقاً حال ہے، ضمیر ما، وہ موصول جو ما آیا ہے، اور یہاں بھی ایک طرح سے بما انزلت ہوں، ضمیر عائد کہیں آ جاتی ہے تو اس کو معذوف بھی کیا جاتا ہے، جس کو میں نے اتارا تصدیق کرنے والا ہوتے ہوئے، یہ مصدق اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ لے آتا ہے، مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو کہ ما، جو کہ معکم تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے پاس جو کتاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم مت ہو جاؤ، اولا کافر بہ، سب سے پہلے ہی اس سے انکار کرنے والے۔ اولا کا لفظ اس طرح عموماً جمع کے ساتھ مضاف ہو کے آتا ہے، حال اتارا اس کو مصدق ہوتے ہوئے تمہاری کتاب کا، یعنی اس کو انزل تو مصدق اللہ جو مفعول ہے ما، اس کا حال ہے۔ یہ انزلت کی جو ضمیر ہے کہ میں نے مصدق ہوتے ہوئے اس کے لیے اتارا، یہ مفعول نہیں میں نے مراد، گنجائش فکرے میں تو نکل آتی ہے، انزلت مصدق اللہ میں نے مصدق ہوتے ہوئے اتارے، لیکن مفعول کے متعلق ہے بہتر کہ ما انزلت مصدق اللہ، مفعول کا حال ہے میں نے اتارا اس کو مصدق ہوتے ہوئے، تمہارے پاس جو چیز ہے اس کا مصدق، اور تم نہ ہو جاؤ اولا کافر بہ، پہلے ہی اس سے انکار کرنے والے۔ اولا کا لفظ مضاف الیہ جمع کے ساتھ آتا ہے عموماً، اول المسلمین، اول المومنین، اس طرح آتا ہے مومنوں میں سے پہلا، تو یہاں اس لحاظ سے اولا کافرین بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ کافر کا لفظ واحد استعمال ہوا ہے، استعمال عموماً نہیں، اس لیے نہ بھی کہتے ہیں، یہاں مراد ہے اولا فریق کافر بہ،
یعنی کافرین جو نہیں آیا تو پھر ایک محذوف اس کا موصوف مان لیتے ہیں اور تم پہلا کافر فریق نہ ہو جاؤ. بھی وہ کافرہ کے ساتھ بھی بے قتل آتا ہے, آمنہ کے ساتھ بھی بے قتل آتا ہے. کافرین بے اولا مضاف ہے اور تکونو کی اگر خبر مان لے تو, اور اگر کہیں کہ فعل ہے ویسے اور اس کا مفعول ہے تو بھی گنجائش ہے. تکونو کو عام مانے, فعل تام مانے تو پھر مفعول کہیں گے. ناقص مانے تو یہ نصب ہوگی دونوں صورتوں میں, وہ ناقص مانے تو خبر نصب میں, تام مانے تو مفعول نصب میں. اولا کے مادے کے بارے میں بھی بحث ہوئی ہے. بعض کہتے ہیں یہ وزن تو افعل ہے, افعل تفضیل کا جو وزن ہے وہی ہے افعل, اور اسی لیے اس کا مؤنث اولا آتا ہے فعلا کے وزن پہ. اس لحاظ سے اس کا وزن واو لام بھی کہا گیا ہے. واو لام, اس میں اگر اول لے آئے تو او وا لو یوں بنے گا, افعلو بنے گا. لیکن اس صورت میں فولا پھر وہ غولا بنائیں گے اور الف میں بدلیں گے کسی وجہ سے. اسی لیے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شاید حمزہ واو لام مادہ ہے. اگر حمزہ واو لام مادہ ہو تو پھر افعلو بنے گا اولو, پھر وہ بھی اولو کی طرف لے جاتے ہیں تعلیل کر کے. تو مختلف بعض نے کہا کہ نہیں ٹھیک اول ہی ہے, تو یہ مختلف مادے اس کے کیے گئے ہیں. واو لام ہے, الف واو لام ہے, الف لام ہے, آلا یا اولو کی طرف لوٹنا, اس کے بھی پھر اس صورت میں آلو, پھر اس کو آلو کو اولو کس طرح بنایا. بہرحال شاید واو لام والا مادہ بہتر ہو, لیکن الف واو لام مادہ بن سکتا ہے کہ آلا یا اولو کہیں, اور اس صورت میں الف واو لام مادہ ہو تو اولو سے اولو بنے گا. تم اس کے سب سے پہلے کافر نہ ہو جاؤ, یعنی پہلے تم ہی نہ انکار کرنے والے ہو جاؤ. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, یا پہلے پڑھ چکے ہیں. دے کے بعد وہ چیز آتی ہے جو دی جائے, تو یہاں ہے ثمنا قلیلا خریدنا, بے آیاتی میری آیات کے عوض میں, یعنی ولا تشتروا ثمنا قلیلا بے آیاتی, یوں ہے عبارت, تھوڑی قیمت نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے میں. گویا کہ آپ آیتیں دے کر قیمت خرید رہے ہیں. اس لحاظ سے یہ ہے, اب اس کا ترجمہ محاورے میں میرے خیال میں اردو والوں کو تو یہی کرنا پڑے گا کہ میری آیات تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو. حالانکہ اس طرح کا معنی جو ہے وہ خریدنا ہوتا ہے, اب پتہ نہیں بیچنے سے بھی کیا ہے کسی نے اردو میں ترجمہ نہ لو, چلیے لینے والی بات میں وہ بات آ گئی ہے. بلا تشتروا ثمنا قلیلا, تھوڑی قیمت نہ لو بے آیاتی میری آیتوں کے عوض میں. آیات سے مراد احکام مراد ہے یا شریعت کے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اسی طرح سے آیا ہے. فَاتَّقُونَ کے نون کی زیر جو ہے وہ فَاتَّقُونِی کی علامت ہے, اور ایّا پہلے آیا ہے, پھر یہاں بھی وہی زور دینا پڑے گا. مجھ سے ہی بچو, میری ہی یعنی نافرمانی سے بچو. فَاتَّقُوا قرآن یہ ثمناً قلیلاً اس لیے نہیں ہے کہ زیادہ لیا کرو قیمت, تھوڑی نہ لیا کرو, بلکہ یہ مراد یہ ہے کہ جو کچھ حاصل کر رہے ہو جو دے رہے ہو اس سے وہ مقابلے پر حقیر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو میں نے بن تو سکتا ہے کہ قیمت لو تو پھر رشوت لینی ہے تو لاکھوں کی لو, 100 روپے کیا لینے ہیں. لیکن ثمناً قلیلاً یہاں آخرت کے مقابلے پر اور اس کے جو فوائد ہیں اور جو چیز دی جا رہی ہے جس کی کاسٹ پہ وہ لیا جا رہا ہے, اس لحاظ سے وہ قلیل ہے, چاہے وہ لاکھوں ہی کیوں نہ ہو. رہ گیا قرآن مجید, تو قرآن مجید کے بارے میں آگے آتے آئیں گی. مسلمانوں کو بھی تو یہی کہا گیا, جنرل حکم ہے ولا تشتروا بعہد اللہ وایمانہ ثمنا قلیلا, اس طرح سے آئی آتے. بہرحال کسی مفاد پہ خدا کے احکام کو قربان کرنا مراد تو یہی ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ دوبارہ آیا ہے, اور مجھ سے بچتے رہو, یعنی میری نافرمانی سے بچتے رہو. فتقون کیا ہاں, لا تشتروا کا جو مفعول ہے وہی ہے نا, لا تشتروا ثمنا قلیلا, 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 لا تشتروا ثمنا قلیلا
لا تشترو ثمنًا قلیلا، مت خریدو تھوڑی قیمت بے آیاتی، میری آیتوں کے، میرے احکام کے عوض میں. حاصل کرو، خریدو کے بجائے حاصل کرو. کر لیا تو اچھا ترجمہ ہو گیا اردو میں. فتقون کا آپ پڑھ چکے ہیں، واو قاف یہ سے باب استعال ہے، فعل امر ہے. فتقو اور نون جو ہے یہ جو ہے وہ نی کی علامت ہے. یہاں بھی یہ آیا پہلے، نئے بعد میں آیا ہے، اس لیے تاکید کے ساتھ ترجمہ ہوگا. اور مجھ سے ہی پس تم بچتے رہو، یا میری نافرمانی سے بچتے رہو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، نہیں نون کی یہ وہ جواب امر کا تو اثر اس پہ ہوتا ہے نا، مفعول پہ تو نہیں نا ہوتا. جواب امر کا مثلاً یہاں جو اوفو بعہدی، ان سے بعہدکم ہوا ہے، وہ تو فعل پہ اثر ہوتا ہے، یہ تو مفعول ہے. یہ یہاں چونکہ آیت ختم ہو رہی تھی، یہ طریقہ ہے، شعروں میں بھی اس طرح کر لیتے ہیں کہ آخر پہ نی کو نون ذریعے لے. یہ قرآن کریم میں بکثرت دیکھیں گے آپ، وقفہ لے وغیرہ وغیرہ. اس کا کوئی عامل نہیں ہوتا، یہ ضرورت بس کوئی بتا رہی ہوتی ہے کہ لفظ کو تھوڑا کر دو ذرا. اس کو عام طور پر وہ زیر اس کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اگر یہ کوئی اور لفظ ہوتا تو کوئی کہتا یتقو نہ ہو تو مضارع کی زبر ہونی چاہیے. نہیں، یہ مضارع کی زیر کیوں ہے؟ بلکہ آگے چل کے آپ پڑھیں گے ایک جگہ قرآن مجید میں، یہ تو فعل امر صاف معلوم ہوتا ہے نا، لیکن ایک جگہ کا ولا تستعجلون، ولا تستعجلون صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو پورا مضارع ہے، لیکن اس میں تو کوئی معنی نہیں ہو سکتا. اس میں تو فتقون یتقون ہو تو آپ مضارع سمجھیں گے نا، یا تتقون ہو. فتقون تو مضارع نہیں سمجھا جائے گا، لیکن وہاں تو سمجھا جا سکتا ہے. ولا تستعجلون، تو وہاں نون کی زیر بتاتی ہے کہ یہ فعل نہیں ہے، ورنہ ویسے تو نہ پتہ چلتا. بلکہ بعض قرآن مجید میں میں نے دیکھا کہ اس نون کی الٹا خبر لکھی ہے، جو صاف ظاہر غلط ہے. نون کی زیر ہوگی، کیونکہ وقف بھی ہوگا تب بھی وہاں کوئی زبر زیر اعراب کے لحاظ سے ضرور لکھی ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ ہم فتقون اور فرحبون پڑھیں، لیکن یہ لی ہے. اور شعروں میں بھی عربی میں یہ ضمیر متکلم اس طرح گرا دیتے ہیں، اور ایک زیر اس کی یادگار ہے. مطلب ورنہ دیکھیں نون زیر لے کے یہاں کیا توقع ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کفر. ارحبون اور اتقون کو ایک اچھا لفظ تو نہیں ہے کہ اس کی رفع نصب جا رہے ہیں، یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں یہ گرائی گئی ہے. پڑھا تلبس الحق، اس میں قاری شاید اس طرح سے بھی پڑھتے ہوں کہ اس نون کی زیر کو اس طرح پڑھے کہ سننے والا سمجھ جائے کہ یہاں زیر ہے. وہ اسے اشمام اور روم کہتے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں بعض دفعہ وقت کو فتقون، اور اس کو فتقون ان کا اندازہ ہے کہ وہ حرکت دے دیتے ہیں، پتہ چل جائے کہ زیر ہے. پڑھا تلبس الحق بالباطل، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. لبسا یلبسو ضرب یضربو، اس کے معنی ہوتے ہیں کنفیوژن پھیلانا، گڑبڑ کر دینا، مشتبہ کر دینا. یاد رکھیے یہ ضرب یضربو سے ہوتا ہے. اگر سمے یسنو سے آئے لبس یلبسو تو اس کے معنی لباس پہن نہیں ہوتا ہے. لبس یلبسو بات گڑبڑ ہو جانا، کر دینا. قرآن میں آتا ہے لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ہم ان پر وہ بات، ان کو کنفیوژن پیدا ان کے لیے کر دیتے جیسے وہ کنفیوژن کرتے پھرتے. تو یہاں لا تلبس الحق کا کنفیوز کا ترجمہ اردو میں اب ہم کیا کریں؟ حق کو باطل کے ساتھ کنفیوز نہ کرو، ملاؤ نہیں، یہی ترجمہ پھر کرنا پڑے گا. ویسے لبس یلبسو کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی پر مشتبہ کر دینا کہ پہچان نہ سکے کیا ہے، معاملہ مشتبہ ہو جائے. تو حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہیں. شاہ صاحب نے خلط مقنعی کیا ہے، اس کے ساتھ ملانے کے لیے وہ لفظ آئے گا بے کے ساتھ. اگر یوں ہو، اگر ویسے ہی ہو ولا تلبس الحق کا، تو پھر بھی اپنی جگہ درست بنانا، حق کو مشتبہ نہ بناؤ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ. یہ تکتمو پہلے فعل نہیں پر عطف ہے، یعنی ولا تکتم الحق. اور اگر یہ واو نہ ہوتی پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ تکتم الحق کا شاید منصوب ہے، جواب نہیں لے. لیکن اس صورت میں ترجمہ یہ ہوتا ہے حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، کہ نتیجہ اس سے یہ نکلے کہ حق کو چھپا دو. یہ واو نہ ہوتی تو یہ ترجمہ ہوتا ہے، لیکن واو کی وجہ سے یہ عطف ہو گیا. یہ اسی لا پر ہے
قرآن کریم میں آتا ہے لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، وہ لا آگے عطف پر آتا ہے۔ اس طرح سے یہ تکتمو جو ہے یہ بھی اصل میں ہے لا تکتمو، یہ بھی نہیں ہے لا تکتموا الحق، اور حق کو نہ چھپاؤ، کتم یکتمو چھپانا، وانتم تعلمون واو حالیہ ہے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ ہم یہ برا کام کر رہے ہیں، یہ انڈرسٹوڈ ہے اس میں وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ ہم حق چھپا رہے ہیں، اور پھر بھی حق چھپاؤ جانتے بوجھتے ہوئے، کہیں غلطی کی حالت سے کچھ ہو جائے تو وہ تو اور بات ہے، جانتے بوجھتے ہوئے یہ ترجمہ ہوگا وانتم تعلمون کا، یعنی انتم تعلمون ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو کرو، یہ پڑھ چکے ہیں ہم، اقام یقیم اقامتاً، کہ میں نے ٹھہرنا بھی ہوتا ہے، قائم کرنا بھی ہوتا ہے، برپا کرنا بھی ہوتا ہے، برپا کرنا قائم کرنا تو ایک ہی بات ہے، نماز کو قائم کرنا اس کے معنی جو کیے جاتے ہیں اس کو بطور انسٹیٹیوشن کے نافذ کرنا سوسائٹی میں وہ مراد ہے، کیونکہ ویسے نماز پڑھنے کے لیے ورب صلی یصلی آتا ہے، یہ محض صلی یصلی کے معنوں میں نہیں ہوتا، زیادہ اس کے معنی ہے اقیم الصلاۃ کا۔ وآتوا الزکاۃ، یہ آتو آتا یوتی الف سے یہ کا باب افعال، وہ بنے گا آتی فعل امر، پھر یہ گر جائے گی آتے آتے یا، اصل میں تھا آتے یو، اسی طرح سے آتے یوں کا نون گرا، یہ نہیں گرتی اس میں، یہ صرف پہلے صیغے میں گرتی ہے، یا پھر آگے چل کے نہیں، آگے بھی نہیں گرتی، آتینا وہ اسی طرح سے بنتا ہے، تو آتے آتے یا آتو جو کہ آتے یو تھا، اور آتے یو کا آتو بنا، کیونکہ یہ پر اس طرح سے پیش نہیں پڑی جاتی، یہ گری جاتی ہے، پھر آتو کے دیکھیے الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ بکثرت آ رہے ہیں یہاں، اس کو آپ نوٹ کیجیے گا، اقیمو کے پیچھے جو واو کے پیچھے الف ہے، اور آتو کے واو کے پیچھے جو الف ہے، الزکاۃ کا الف تو وہ ال کا ہے، اسی طرح الصلاۃ کا الف ال کا ہے، لیکن اقیمو کے بعد جو ایک الف ہے اور آتو کے بعد جو ایک الف ہے یہ پڑھے نہیں جاتے، اس کو کہتے ہیں واو الجمع، یعنی اقیمو اور آتو کی واو واو الجمع ہے، یہ جمع کے صیغے کو ظاہر کرتی ہے، ہم کا معنی اس میں ہوتا ہے، یا تم کا یا ہم کا، بہرحال جمع کا معنی ہوتا ہے، کیونکہ ہم کا معنی تو واو سے ہوتا نہیں، لیکن تم اور ہم کا معنی اس میں پیدا ہو جاتا ہے اس واو کے ذریعے، اس لیے اس کو کہتے ہیں واو الجمع فعل میں، چاہے امر میں ہو چاہے ماضی میں ہو، تو چاہے مضارع میں ہو اور الف گرا اور نون کسی وجہ سے گرا ہو تب بھی وہ واو جمع ہی ہوگی، یہ واو جمع میں ایک الف لکھا جاتا ہے، اور یہ اس لیے غالباً لکھا جاتا ہے کہ کہیں اگر جمع سالم مضاف ہو رہا ہو، میں نے ایک دفعہ پہلے یہ بات کی تھی، تو اس میں تمیز اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، مثلاً اگر مسلمو ہوتا مسلمان کی جمع مسلمون اور مسلم البلد شہر کے مسلمان کہیں تو اس واو کے بعد یہ الف نہیں لکھا جائے گا، تو کہیں کہیں التباس ہو سکتا ہے، مثلاً قاتل المشرکین میں ہم نے یہی مثال آپ کو دی تھی، قاتل المشرکین قاتل المشرکین، اگر اس کا معنی مسلمانوں کے قاتل تو واو کے بعد الف نہیں لکھا جائے گا، اگر قاتلو بمعنی فعل امر ہے کہ لڑو مشرکوں سے تو پھر واو کے بعد الف لکھا جائے گا، اور یہ الف کا لکھنا نہ لکھنا عربی گرامر جاننے والے کو معنی بتانے میں اشارہ دے دیتا ہے کہ یہ الف ہے یا نہیں ہے، اس کی بنا پر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ فعل ہے یا کوئی اسم مضاف ہوا ہے صالح۔ باقی ہمارے ہاں یہ لکھنے کا طریقہ ہے، اس کا معنوں سے کوئی نہیں تعلق، ہمارے ہاں یہ طریقہ مشرق میں ایران ترکی وغیرہ بر صغیر میں اور ایران خود چین تک ہو گیا کہ جو حرف پڑھا نہیں جانا اس کو ساری علامتوں سے خالی رکھو، چنانچہ اقیمو کا الف نہیں پڑھا جائے گا اور الصلاۃ کا الف نہیں پڑھا جائے گا، لیکن عرب ملکوں میں انہیں حرف زائد سمجھ کر ایک اوپر نشان دیتے ہیں، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ واو جمع قرآن میں آئے، لہذا ہر جگہ وہ واو کے بعد الف پر ایک لمبا گول دائرہ یا کاٹے کا نشان بناتے، خواہ مخواہ کی مصیبت یعنی انہوں نے ڈال رکھی ہے، لیکن افریقہ اور عرب ملکوں میں یہ، پھر وہاں الف وصل جو ہے حمزہ وصل اس کی ایک علامت چھوٹا سا سواد بناتے، یعنی ان کے ہاں اقیمو کے پہلے الف کے اوپر ایک گول دائرہ ہوگا
پھر الف لام سواد والے پر ایک سواد چھوٹا سا لکھا ہوگا، اور حالانکہ میم نے سواد سے ملنا ہے۔ بلکہ وہ ایک عجیب غلطی اور بھی کرتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو ہمارے مشرق والے بیچارے عربی وربی نہیں جانتے کہ انہوں نے بہتر بنائی کہ عقیم منہ اگر لکھے وہ تو وہ واؤ پہ جزم نہیں دیں گے، کہیں گے جی واؤ ماقبل مضمون پہ جزم دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ ماقبل مکسور ہو کسر ہو تو اس کو کوئی یہ پر وہ جزم کی علامت سکون کی نہیں ڈالیں گے، نہ ڈالو بھائی، ہمارے ہاں تو ڈالتے ہیں۔ اچھا، لیکن خیر فرق دیکھیے کہ اگر ان کے ہاں میم پیش اور واؤ منہ ہی پڑھا جانا ہے تو ان کا قاری پہلے تو اسے ضرور منہ ہی پڑھ ڈالے گا، اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ میم سواد کے ساتھ ملنا ہے۔ ہمارے یہاں یہ کرتے ہیں کہ اگر اصلی منہ پڑھنا ہے تو واؤ پر جزم ڈالتے ہیں، اگر واؤ کے بعد آگے کوئی ساکن آ رہا ہے اور اس واؤ نے نہیں پڑھا جانا تو واؤ کو خالی چھوڑ دیں گے، جیسے یہاں چھوڑا ہے آ تم نے اور آ کر۔ اس صورت میں پڑھنے والا میم کے پیش کے فوراً بعد منہ نہیں پڑھتا، اسے پتہ ہے واؤ پہ جزم کوئی نہیں لکھتی، یہ میم کہیں آگے جا رہی ہے۔ لیکن جو عربی اور افریقی قاری ہے وہ کیسے فرق کرتا ہے، اس کے تو میم کے پیش اور واؤ ہو تو پہلی دفعہ تو وہ منہ ہی پڑھے گا، منہ پڑھنے کے بعد سوچے گا ہو یہ تو آگے الصلاۃ سے جا ملا، پھر اپنی منہ الصلاۃ پڑھ دے تو وہ اور بات ہے، گنجائش تو ہے نا۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ صلاۃ اور زکوٰۃ کے اصل ہم شاید بیان کر چکے ہیں، صاد لام واؤ مادہ ہے صلاۃ کا، اصل اس کی ہے صلاواتن، اور واؤ جو ہے وہ الف میں بدلتی ہے، لیکن قرآن مجید میں اس واؤ جو الف میں بدلتا ہے الف ہی لکھتے ہیں، الف نہیں لکھتے واؤ ہی لکھتے ہیں، عام عربی میں الف لکھی جاتی ہے۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے، یہ بھی لفظ زکوٰۃن ہے، مادہ زکا یزکو جس کے معنی اگنا بڑھنا کا ہوتا ہے، ہاں زکا یزکو بڑھنا پھیلنا، تو اس سے زکوٰۃن سے زکوٰۃ بنا ہے، اور یہ بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ عربی میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ کاف الف کا لکھتے، واؤ نہ لکھتے، کیونکہ واؤ تو الف میں بدل گئی ہے۔ تو زکوٰۃ دو، نماز ادا کرو، اقامت نماز، نماز کو برپا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ادا کرو آتا یوتی، ادا کرنے کے معنوں میں ہے، لفظی معنی دینے کا ہی ہوتا ہے، کسی کو کوئی چیز دینا۔ دیکھیے آتو کے بعض دفعہ دو مفعول ہوتے ہیں، ایک تو جس کو چیز دی جائے، ایک جو چیز دی جائے۔ یہاں کس کو دی جائے وہ مفعول غائب ہے، قرآن میں کہیں کہ آتا ہے وآت ذی القربی حقہ، وہاں دونوں مفعول موجود ہیں۔ تو یہاں آت الزکاۃ زکوٰۃ دو، یہ نہیں معنی ہو سکتا کہ زکوٰۃ کو کیا دو، کیونکہ مفعول تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ زکوٰۃ کو ادا کرو، زکوٰۃ کو فلاں چیز دو، نہیں، زکوٰۃ مفعول ثانی ہے اور مفعول اول یہاں محذوف ہے، جو کہ انڈرسٹوڈ ہوگا جن کو دینی ہے۔ ورکعوا، اور رکوع کرو، جھکو، رکع یرکع کے لفظ میں نے جھکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض نے رکوع اور سجود کا معنی ایک ہی کیا، اور حتیٰ کہ یہاں تک فقہی مسئلے ہیں کہ بعض صورتوں میں صرف رکوع کر دیں سجدہ کا قائم مقام ہو جاتا ہے، مثلا نماز میں سجدہ تلاوت آ گیا، جہاں سجدہ تلاوت ہے آپ رکوع کر رہے اور نیت کر رہے یہ سجدہ ہو جائے گا، اور سجدہ یہ فقہی امپلیکیشن کہ رکوع اور سجود ہم معنی بھی ہوتے ہیں، لفظی معنی تو صرف جھکنے کا ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ فقہی اصطلاح ہے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر خاص حیثیت سے جھکنا، ورنہ جو عیسائیوں کا نیلنگ ہے، یعنی گھٹنے زمین پر رکھ کے جس طرح سے وہ کرتے ہیں وہ بھی رکوع ہی ہے، کیونکہ معنی تو صرف جھکنے کا ہے، لفظی معنی وہ بھی رکوع کا ہے اور یہ بھی رکوع کا ہے۔ یہ رکوع کی سجدہ کے مثلا لفظی معنی تو زمین پہ اونتے منہ لیٹ جانا، بس چاہے کسی طرح لیتے، لیکن اب سجدے کا ہمارا ایک فقہی مفہوم ہے، شرعی مفہوم ہے، صرف لغوی مفہوم کے زمین پہ لیٹ جانا اونتے منہ وہ نہیں مطلوب۔ تو اس طرح سے رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس کا معنی نماز گزارے، شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے، ورکعوا مع الراکعین، نماز گزارے، نماز ادا کریں نماز کرنے والوں کے ساتھ، اور باجماعت نماز کے لیے، یہ معنی بنتے ہیں۔ راکع اسم فاعل ہے۔ اتامرون الناس بالبر، استفہامیہ ہے، امر یامر حکم دینا، اس کے بعد امرا کے بعد جس کو حکم دیا جائے وہ ڈائریکٹ مفعول آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول بنفسہ ہی، اور جس چیز کا حکم دیا جائے اس پر بے آتا ہے، مثلا امرتہ بکذا، میں نے اس آدمی کو حکم دیا اس چیز کا، تو امرت زیدن، میں نے زید کو حکم دیا، وہ زید امرا کے بعد براہ راست آتا ہے، مفعول بنفسہ ہی اسے کہتے ہیں۔
لیکن جس چیز کا حکم دینا ہے وہ بے سے بے سے آئے گی، یا الف زبر نون ان لگ کے فکرہ بنے گا، امرتہ ان یفعل کذا و کذا، یوں بھی ہو سکتا ہے اور بے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں بے آیا ہے اور پہلا مفعول الناس ہے، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بر کا، بر کے میں نے نیکوکاری ہے، بے رے رے مادہ، اور نیکی کی ساری قسموں کو شامل ہے، آگے اس کے قرآن میں تعریف وغیرہ بھی آتی ہے، آئے گی۔ اس سے اور لفظ بر برن بارن وغیرہ استعمال ہوتے ہیں مختلف معنوں میں، مادہ بہرحال بے رے رے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی آتا ہے اس صورت میں، اور ترجمہ کرنا پڑے گا اور کیا جاتا ہے۔ یہاں بر بمعنی نیکی کی ساری قسمیں اگر ال کو لیں تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول جاتے ہو اپنے جانوں کو۔ تنسونا نسیہ ینسا، سمع یسمع سے ہے، نسیہ ینسا، یہ فعل اثر ہوگا تنسیونا، پورا اصل جو مضارع کا صیغہ ہوگا وہ یہ ہوگا تنسیونا، بکر یہ گر جاتی ہے اور زبر رہ جاتی ہے۔ اگر تنسیونا ہوتا تو تنسونا بنتا، تنسیونا ہوتا تو بھی تنسونا بنتا، لیکن زبر زبر ہی رہتی ہے۔ وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، نس مادہ اس کا نون سین یہ ہے، واو نسیان اسی سے نکلا ہے مصدر۔ انفسکم، اپنی جانوں کو تم بھول جاتے ہو، نفس کی جمع ہے، ویسے یہ جمع قلت کا وزن ہے افعلن، لیکن کہیں کہیں قرآن میں یہ جمع کثرت کے معنوں میں بھی آیا۔ جمع قلت اور کثرت آپ نے پڑھا تھا، کچھ وزن ہے عربی میں 3-4 کہ اس سے مراد تو جمع ہوتی ہے، لیکن 10 سے ادھر ادھر ہی ہوتے ہیں۔ اگر 10 سے زیادہ ہو تو پھر وزن بھی عربی میں اور بناتے ہیں، تو ان کو جمع قلت کے وزن کہتے ہیں۔ انفسکم اس لحاظ سے ہے تو جمع قلت کا وزن، لیکن آپس میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو بھی جاتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ واو بھی حالیہ ہے، حالانکہ تم، انتم مبتدا، تتلون الکتاب جملہ ہے پورا، تتلون فعل با فاعل، الکتاب مفعول، اور تم پڑھتے ہو کتاب۔ تتلون کا مادہ تیل لام واو ہے، اور نصر ینصر سے آتا ہے تلا یتلو، تلاوتاً، مصدر تلاوت آتا ہے۔ اس کے ایک معنی پیچھے پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے، والقمر اذا تلاہا قرآن میں آیا ہے، اور تلا یتلو کا معنی تلاوت کرنا بھی ہے۔ اور تلاوت اور قرات میں فرق یہ ہے کہ قرات خاموش بھی ہو سکتی ہے، تلاوت اتنی آواز سے ہوگی کہ ساتھ بیٹھا ہوا آدمی سنے کیا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے اس کا ترجمہ پڑھ کر سناتا ہے بھی کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ کا بعض ترجمہ کرتے ہیں پڑھ کر سناتا ہے آیتیں، وہ پڑھ کر سناتا کا تب مفہوم اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ تلاوت کے معنی ہی ہے۔ تو یہ تتلونا تتلوون تھا اصل میں، لیکن چونکہ ناصر ینصر ہے ویسے گر جائے گا، پیش رہ جائے گا۔ اور تم کتاب پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو حالانکہ۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل یا عقل میں نے سمجھنا، عقل سے کام لینا، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی اس بات سے جو غلط کر رہے ہو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور استعانت طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ استعانت مدد، یہ پہلے ایاک نستعین میں آ چکا ہے عین واو نون سے، استعینوا فعل امر ہے، واستعینوا جو کہ اصل میں ہے استعینوا، بالصبر صبر کے ساتھ، اور الصلاۃ نماز کے ساتھ۔ ہم اردو ترجمہ اس کا نماز کرتے ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے، فارسی کا لفظ ہے، لیکن اب صلاۃ کے معنوں میں ہی کم از کم ایران، افغانستان، پاکستان میں تو یہ استعمال ہوتا ہے، شاید ترکی میں بھی ہوتا ہو۔ استعانہ بے، اب دیکھیے بے کے ساتھ اور معنی ہے، لیکن استعانت جس سے استعانت طلب کی جائے وہ مفعول ڈائریکٹ بنفس سے ہی آتا ہے۔ یعنی قرآن میں آپ نے پڑھا نا ایاک نستعین، وہ تو ضمیر پہلے چلے گی، لیکن ضمیر اصل فعل ہوگا نستعین کا، نستعین ہوں، تو یہاں جو اصل نستعین کا مفعول براہ راست ہے اللہ مراد ہے، وہ تو اس میں معذوف ہے، کس سے مدد طلب کرو؟ وہ استعین کا فعل معذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، یعنی واستعین اللہ بالصبر والصلاۃ، کیونکہ صبر اور نماز سے نہیں مدد مانگی جاتی کہ اے صبر اور اے نماز تو میری مدد کر، یہ ذریعہ ہے۔ اگرچہ کہیں کہیں بے کا صلہ
اس طرح سے حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے اذا استعنت واستعن باللہ، اور وہ بھی شاید واستعن باللہ ہو تو بھی عین ممکن ہے. بہرحال بے کے ساتھ جو آئے گا صلہ، وہ جو ذریعہ بنانا ہے مدد کرنے کا، وہ ہے صبر اور صلاح. یعنی ان سے کام لو، اور استعانت تو اللہ سے ہوگی. تو یہ دوسرے مفعول بنا لے بے کے ساتھ آیا. صبر کے معنی اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے، اصل معنی تو اس کا ہے ثابت قدم رہنا، ڈٹ جانا. عربی میں میدان جنگ میں ثابت رہنے کے لیے اصل میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. یعنی گھبراہٹ یا مصیبت میں اپنے حواس نہ کھونا، بلکہ بالکل صحیح سلامت رہنا. اصل صبر کا لفظ اس کے لیے ہے. ان میں ایک مصیبت، موت وغیرہ کی صورت میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھنا ان معنوں میں آتا ہے. تو صبر سے کام لو اور نماز سے کام لو. تفسیر میں اس کے بہت کچھ لکھا گیا ہے اور پڑھ سکتے ہیں آپ. صلاح سے مراد یہاں نماز ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک وہ، یہ انہا ضمیر نماز کے لیے آ رہی ہے بظاہر تو، کیونکہ یہ ضمیر شان یا ضمیر قصہ نہیں ہو سکتی. اس حاض ضمیر کا مرجع ہو سکتا ہے الصلاۃ سے قریب ہے، اسی کے لیے آ رہی ہے. اس لحاظ سے وَإِنَّهَا یعنی وہ صلاۃ جو ہے وہ لَكَبِيرَةٌ، لام پھر اس پر تاکید کا ہے. ان بھی تاکید کا، لام بھی تاکید کا. وہ تو بہت بڑی چیز ہے. کبیرہ کے میں نے گراں کے بھی یہاں مناسب ہے. کبیرہ سے مراد بڑا گناہ بھی ہوتا ہے، اس کی جمع کبائر آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کا بوجھ زیادہ ہو یا نتائج کے لحاظ سے کچھ، ان معنوں میں کبیرہ فعیلہ کی وزن پر صفت ہے. وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی گراں ہے. شاہ صاحب نے دشوار اسی لیے ترجمہ کیا. کبیرہ کے لفظ میں نے ویسے دشوار نہیں ہے، بہت بڑی، یعنی بلحاظ تکلیف یا ٹالرنس وغیرہ کے وہ بہت بڑی ہے. الا علی الخاشعین، یہ الا استثناء کا الا نہیں ہے جو ان معنوں میں آ کے پہلے کسی چیز سے دوسرے کو مستثنا کر رہا ہے. ویسے الا کا معنی وہی سوا کا ہوتا ہے، مگر کا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ وہ مستثنا منہ کے درمیان نہیں آتا، کبھی کبھی آتا ہے. تو یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے الا کے بعد والی چیز کو الگ کیا جا رہا ہے. مثلا اگر کوئی پہلے ہوتا کہ یہ وہ لوگ ایسے ہیں سارے مگر خاشعین ایسے نہیں ہیں تو پھر ہو سکتا تھا. تو یہ بہت بڑی گراں ہے مگر خاشعین پر نہیں، یعنی خاشعین پر گراں نہیں ہے. خاشعین سے مراد عاجزی کرنے والے ہیں. انہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ بظاہر تو صلاۃ کے لیے ہے، لیکن بعض گرامر والوں نے کہا کہ استعانت کے لیے. یعنی یہ جو استعانت بالصبر والصلاۃ ہے یہ بہت گراں کام ہے. ان معنوں میں وہ استعانت کا فعل انڈرسٹوڈ سمجھ کر انہا حاضر ضمیر اس کے لیے بھی بعض لے گئے. بعض نے یہاں تحویل قبلہ کی بات کر دی ہے، لیکن حقیقت یہ کہ وہ آگے الگ آیات ہے اور وہاں بھی اس کا ذکر آئے گا. تو تحویل قبلہ یہودیوں پر گراں تھا، لیکن یہاں بظاہر کیونکہ ذکر اہل بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے، شاید اس وجہ سے بعض نے کہا کہ یہاں بھی شاید قبلہ مراد ہے، مسلمانوں کا قبلہ، لیکن آیت کے ظاہر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے. ہاں صلاۃ کے لیے قریب ترین مرجع ہے کہ نماز بڑی گراں چیز ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر گراں نہیں ہے. اور اگر استعانت کے معنی لیں کہ استعانت بالصبر والصلاۃ بڑی گراں چیز ہے، دشوار چیز ہے، مگر خاشعین پر یہ گراں نہیں ہے، تو گنجائش موجود ہے. نہیں دیکھیے، آپ یوں دیکھیں کہ مستثنا منہ کیا ہے، مستثنا کیا ہے. یہاں کوئی مستثنا منہ نہیں ہے کہ نہیں، وہ تو ہو لیکن مستثنا ہی کوئی نہیں، کس سے آپ مستثنا کریں گے؟ کبیرتن سے خاشعین مستثنا کہاں ہوئے؟ اگر تو یہ فکرہ یوں ہوتا نا کہ مثلا وما، اگر یوں ہوتا نا وما یفعلون الا الخاشعین، پھر بھی چلیے ہوتا کہ یفعلون کی ضمیر مستثنا ہو جاتی. یہاں تو کوئی مستثنا منہ نہیں ہے، استثناء تو کوئی نہیں ہے کہ اس گروپ سے اس کو نکالا جا رہا ہے. کبیرت ان کا تو استثناء کوئی نہیں ہے، یہ تو فعل اس طرح سے آیا ہے، لیکن مستثنا منہ کوئی نہیں ہے اس میں. اس کو ہم استثناء سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ معنی تو مگر کا ہی ہوتا ہے.
بھائی استثناء تو تب ہونا جیسے آپ کہتے ہیں جاء القوم الا زیدن، لوگ آئے مگر زید نہ آیا، تو اگر ہوتا نا یہ الا الخاشعین الا بھی نہ ہوتا مگر خاشعین، تو خاشعین کو کس سے مستثنیٰ کیا جاتا؟ کبیرت ان کا تو کوئی استثناء نہیں ہے۔ فکرہ یوں ہوتا کہ مثلاً ولا یفعلون ھذا الا الخاشعین، تو یہ کام نہیں کر، پھر اس صورت میں ولا یفعلون کا مفعول کو نہیں پھر بھی خاشعون ہی لگانا پڑتا، تو کوئی پہلے مذکور ہو نا کہ خاشعین کو اس سے الگ کیا جائے، کہ خاشعین کو کسی گروہ سے تو الگ نہیں کیا جا رہا، ان کا تو کوئی ذکر نہیں ہے کہیں، یہ تو نماز ہے گراں ہے مگر خاشعین پر گراں نہیں ہے، تو صرف خاشعین کو الگ نہیں کیا جا رہا، یہ تو اعلیٰ بلکہ اس کے شروع میں آ گیا ہے۔ اگر خاشعین کا گروپ کسی لوگوں کے گروپ میں سے الگ کیا جا رہا ہوتا کہ یہ کام نہیں کرتے مگر خاشعین کرتے، تو پھر بات تھی کہ نہ کرنے والوں سے خاشعین کو الگ کیا جاتا، لیکن یوں تو فکرہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے استثناء میں اللہ ہمیشہ اس طرح استثناء اور مستثنیٰ منوں کو کام نہیں دیتا، حرفی استثناء تو ضرور ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے کوئی مستثنیٰ منوں اور مستثنیٰ ہے وہ ہوگا تو وہ احکام ہوں گے، ورنہ صرف مگر یا سوا کا معنی دے گا یا غیر۔ پھر الا کا بات نہیں بنتی، الا سے نہ ہوتا، الا الخاشعین وہ الا پھر نہیں ہونا چاہیے، تو الا کے بعد پھر خاشعین ہونا چاہیے مستثنیٰ، تو الا کیوں آ گیا؟ تو یہ نہیں، یہ یہاں حقیقت ہے کہ مستثنیٰ منہ کوئی نہیں ہے، یہ تو گراں ہے، یہ تو انداز ہے بات کرنے کا کہ الا اس طرح استعمال ہوتا ہے، مستثنیٰ منہ یہاں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی منقطع نہ متصل کسی طرح کا بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ چیز یعنی نماز یا استعانت بڑی گراں چیز ہے مگر خاشعین پر گراں نہیں ہے، یعنی ولیست الکبیرۃ علی الخاشعین، یوں معنوں میں الا علی الخاشعین کیا، یہ مستثنیٰ منہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ خاشع یخشع کو میں نے عاجز ہونا، فروتنی اختیار کرنا، عجز اختیار کرنا، خشوع اس کا مصدر ہے اور نماز کے ساتھ اس کا خاص طور پر تعلق ہے، فی صلاۃ خاشعون ہے۔ خشع یخشع فتح یافتہ سے استعمال ہوتا ہے، خشع یخشع فتح یافتہ سے، خاشع اس کا اسم فاعل ہے، خشوع مصدر ہے اور لازم فعل ہے، یعنی عاجزی اختیار کرنا، کرانا نہیں، ورنہ پھر مخشوع اسم فاعل مفعول بنتا نا، کرنا فعل لازم ہے۔ الذین یظنون، وہ لوگ، یہ خاشعین کی آگے صفت ہے اور اس لحاظ سے الذین کو آپ مجرور بھی کہہ سکتے ہیں، یظنون جو خیال کرتے ہیں، ظن یظن گمان کرنا، خیال کرنا، جو یہ گمان کرتے ہیں، شاہ صاحب نے ویسے کیا جو جانتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے ابھی ہم بتائیں گے کہ ظنہ کے معنوں میں کچھ فرق ہے، یہاں پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، یظنون انہم، اصل میں ظنہ کے بعد دو مفعول آتے ہیں، ظننت زیدن عالما پڑھا ہے آپ نے، ظنہ کے اصل میں دو مفعول ہوتے ہیں، تو یہاں یظنون کس بات کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں، یوں نہیں فکرہ بیان ہوا، بلکہ جو آگے فکرہ آیا ہے وہ دونوں مفعول کی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں صد مصد المفعولین، عربی گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ فکرہ اس طرح آیا ہے کہ یہ دونوں مفعولوں کی جگہ اس نے لے لی ہے، یعنی گویا کہ اگر ہم کریں تو یوں بنتا ہے، پہلے ہم ترجمہ کر لیں، انہم کے وہ، انہ تو ظنہ کی وجہ سے ہوگا، اگر یقولون ہوتا تو ہم اسے انہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ملاقو ربہم، لاقا یلاقی، ملاقات سیدھا مصدر ہے، اس سے اردو میں استعمال